السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج میں بہت عرصے کے بعد سمیرہ حمید کو پڑھنے کے لیے جا رہی ہوں۔ میں نے سمیرہ حمید کا یہ چینل جب بنایا تھا، سب سے پہلا ناول ہی میں نے انہی کا اپلوڈ کیا تھا، یارم، جو کہ میرا موسٹ فیوریٹ تھا۔ اور اس کے بعد آج میں ان کا ناول پڑھنے جا رہی ہوں، سمیرہ حمید کا۔ سوری سمیرہ حمید، مجھے معاف کر دیجیے گا کہ میں نے آپ کو اتنا عرصہ بھلائے رکھا۔ میری وہ موسٹ فیوریٹ رائٹر ہیں، مگر مجھے ان کی یاد ہی نہیں رہی تھی۔ آج بائی چانس ہی مجھے ان کی یاد آ گئی، تو میں نے سوچا کہ چلے آج میں ان کا پڑھتی ہوں ناول، کیونکہ یہ بہت پیارا لکھتی ہیں۔ ان کا جو ناول پڑھنے جا رہی ہوں اس کا نام ہے راہ یار۔ اچھائی لکھتی ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ یہ بھی بہت مزے کا ہوگا۔ تو چلیے آئیے شروع کرتے ہیں پھر، مگر آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو کائنڈلی میرے چینل سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کر دیں، کامنٹ کر دیں، شیئر کر دیں۔ چلیے آئیے شروع کرتے ہیں پھر۔ زندگی اس وقت حقیقی سانحے اور دکھ سے آشنا ہوتی ہے جب دو انمول نعمتوں، ماں اور باپ میں سے کوئی ایک نعمت چھن جاتی ہے۔ دنیا کا کوئی قلم اس دکھ کو نہیں لکھ سکتا اور دنیا کا کوئی فلسفہ اسے کم نہیں کر سکتا۔ زینب عبدالکلام کے ساتھ 8 ماہ پہلے وہ بس میں بیٹھی تو لا تعلق اور عجیب نظروں سے آس پاس دیکھا۔ اس کا خیال تھا باہر کی دنیا میں بھی سب کچھ تباہ ہو چکا ہوگا، لیکن باہر زندگی رواں دواں تھی۔ دنیا حاصل اور لا حاصل کے آگے پیچھے سرگرداں تھی۔ وہ بس سے اتری تو کچھ نفرت سے لیے سڑک کو گھور رہی تھی۔ سڑک پر ابھی اتنا رش نہیں تھا۔ رات اسے سوچا تھا کہ وہ 2 ڈھائی گھنٹے پہلے آفس جائے گی۔ اسے تیز چلنا تھا اور وہ سست روی سے قدم اٹھا رہی تھی۔ اسے جلدی آفس جانا تھا اور وہ دیر کیے جا رہی تھی۔ جاب کرتے اسے 4 ماہ ہو چکے تھے۔ 8 ماہ پہلے اس نے کالج چھوڑ دیا تھا، ہنسنا بھی، اور بھی بہت کچھ۔ وہ کیبن میں آئی اور کمپیوٹر آن کیا۔ چند جاننے والوں کی دوڑ دھوپ سے اسے یہ جاب ملی تھی، ڈیٹا انٹری کی۔ ایک طرف رکھی فائل اٹھائی، اس کا کل کا کام تھا جو اسے آج کا کام ملنے سے پہلے ہر صورت کرنا تھا۔ اسے ایک فائل کھول کر اس پر پیپر ویٹ رکھا اور ٹھیک 8 ماہ پہلے جناب عبدالکلام صاحب موٹر سائیکل کے ایکسیڈنٹ میں سڑک پر ہی دم توڑ گئے۔ جی ٹی روڈ کی اندھی ٹریفک میں ان پر ہیوی ٹرولر چڑھ گیا۔ ان کی آنتیں سڑک پر پھیل گئیں۔ زینب کے بابا خون سمیت سڑک پر بکھر گئے۔ ہاتھ کہاں پیر کہاں، کتنا سمیٹا لوگوں نے۔ زینب کو فائل پر لکھے الفاظ نظر نہیں آ رہے تھے۔ اسے ہر روز صبح صبح سب یاد آنے لگتا اور الفاظ گڑبڑا جاتے۔ اسے ان پر انگلی رکھ کر یاد کرنا پڑتا کہ یہ کون سا لفظ ہے۔ جن دوست احباب نے جائے وقوع کا جائزہ لیا تھا، وہ وہ کئی راتوں تک سو نہیں سکے تھے، تو زینب کو نیند کیسے آ جاتی، اور پھر نیند سے کیوں کر جاگنا چاہتی۔ آفس میں آمد و رفت ہونے لگی۔ آپا کی شادی طے تھی۔ بابا نے صرف ایک بیٹی کی شادی ہی کی تھی اور چند مہینوں بعد وہی اس سے کالج چھوڑنے جاتے تھے۔ وہ نہ رہے تو اس سے کالج ہی چھوڑ دیا۔ کیسے نہ چھوڑتی؟ اتنے لائق بابا کی بے انتہا نالائق بیٹی نے ایک ہی کام وقت پر اور ڈھنگ سے کیا تھا۔ 2 گھنٹوں میں اس نے چند لائنیں ہی ٹائپ کی۔ اف، اس کی نالائکی! ویسے اس کی رفتار اچھی تھی، لیکن دن کے آغاز پر دماغ کی رفتار تیز ہو جاتی اور انگلیاں ساکت ہو جاتی۔ وہ ایک لائن ٹائپ کرتی اور کئی لمحے ٹکٹکی باندھے غور سے پڑھتی رہتی۔ جلدی پڑھا ہی نہ جاتا، الفاظ پہچان میں ہی نہ آتے۔ سر جبار کا کہنا تھا کہ وہ بہت غلطیاں کرتی ہے۔ وہ ہر بار سوچتی اب غلطی نہیں کرے گی، اور ٹکٹکی باندھے اپنے ٹائپ کی الفاظ کو دیکھتی رہتی کہ اپنی غلطیاں پکڑ لے۔ پھر بھی غلطیاں سر جبار ہی پکڑتے۔ 2 اور فائلیں اس کی ٹیبل پر آ چکی تھیں۔ اس نے جلدی انگلیاں چلانی شروع کی۔ اس کی سہیلیاں پوچھتیں وہ کالج کیوں نہیں آتی۔ صبر کرو اور کالج آؤ۔ اسے صبر کر لیا اور آفس آ گئی۔ دونوں ماموں اپنے اپنے خاندان والے تھے، اچھے تھے، چند ہزار ہر ماہ دے جاتے تھے۔ حالات ایک دم سے بدل گئے۔ رات وہ اپنی ڈائری میں فیض کی چند غزلیں لکھ کر سوئی تھی اور چپکے سے بابا کو اکیلے دیکھ کر بتا دیا تھا کہ جیسے بھی ہو اسے الحمرا میں ہونے والے چھوٹے سے کانسرٹ کا پاس اور نیا سوٹ لا دیں۔ بابا نے اسے گھور کر دیکھا اور کہا کہ وہ آنکھیں بند کر کے سونے کی کوشش کرے، ورنہ جاگتے میں ان کا تھپڑ اسے زیادہ تکلیف دے گا۔ اسے دونوں آنکھیں بند کر لیں اور کہا، مار لیں، پھر مت کہیے گا میں آپ کی بیٹی ہوں، آپ کا بھالو ہوں، آپ کی شکرکندی ہوں، بنا بادام والی کھیر ہوں، عید کا چاند ہوں، نکاح کا چھوارا ہوں، تلوں والا نان ہوں، نہاری ہوں۔ انہوں نے سر پکڑ لیا۔ کھیر اب مجھے کھانی نہیں، اور رسا ہوا نکاح کے چھوارے بھی نہیں ملے۔ پھر کیوں آ جاتے ہیں چھٹی والے دن؟ لے زینب، یہ سر تیرا ہوا، جیسے مرضی تیر ڈال، پھر نہیں کہتے سو جاؤ، آنکھیں بند کر لو۔ اب کیا ہوں تو یاد سے یاد کروا دینا۔ زینب
آپ ٹھیک ہیں؟ سر جبار اس کے کیبن میں کھڑے تھے۔ اس نے سر اٹھایا تو دیکھا دو چار اور اس کے کیبن میں جھانک رہے تھے۔ نہ جانے کیا تماشا ہوا تھا۔ یہ فائل دینے آیا تھا۔ اس کا کام پہلے کر دیں، پھر یہ فائل دے دیجیے گا، انہوں نے نرمی سے کہا۔ وہ جاتے جاتے اس کے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرا۔ جی ضرور۔ اسے فائل کھولی مگر ضرور ضرور، میں ضرور یاد کروا دوں گی، اور جب آپ آئیں گے۔ ہائے میرا سر، زینب کچھ کرو اس کا۔ ہائے میرا بچہ زینب۔ سڑک پر پاش پاش ہونے سے پہلے انہوں نے سوچا ہوگا، میرا بچہ زینب۔ وہ جو چند لاکھ کا قرض لیا تھا وہ جان کو آ گیا تھا، کمپنی دیوالیہ ہو رہی تھی، اور اسے ہرور کو دیا گیا قرض جلد از جلد واپس چاہیے تھا۔ کمپنی کی طرف سے دیے گئے رعایتی 6 ماہ کب کے ختم ہو چکے تھے۔ فائلیں اٹھا کر وہ کیبن سے باہر نکلی۔ اسے سر جبار کے آفس تک جانا تھا۔ وہ ایک بار ان کے آفس جا چکی تھی۔ دو مسئلے تھے، ایک تو آفس بہت بڑا تھا، دوسرا زینب کا دماغ بہت چھوٹا ہو چکا تھا۔ وہ ایک ہی کمرے میں دو بار گھسی اور کہتی کہ وہ دو الگ الگ کمرے دیکھ کر آ چکی ہے۔ اس کا جوتا نہیں مل رہا، کیونکہ وہ وہی جوتا ڈھونڈ رہی ہوتی جو اس نے پہنا ہوتا۔ فی الحال دماغ اس کا ساتھ نہیں دے رہا تھا۔ وہ ایک بار ادھر ادھر گھوم کر دیکھ چکی تھی۔ وہ ہر بار ہی کسی نہ کسی سے آفس کا پوچھتی تھی، اور اب یہ اس سے متعلق لطیفہ بن چکا تھا۔ اس کے کلیگ اکثر مذاقاً آفس ٹائم ختم ہونے پر اس کے کیبن کے پاس آتے اور بیرونی دروازے کی طرف اشارہ کر کے بتاتے کہ وہ ہے باہر جانے کا راستہ اور اسے وہاں سے جانا ہے۔ کمپنی کے مالک یورپین تعلیمی اداروں سے فارغ التحصیل تھے، اس لیے آفس میں چپڑاسی نام کی چیز نہیں تھی، سب کو اپنے کام خود ہی کرنے ہوتے تھے۔ اسے یاد آیا کہ سر جبار کا آفس فرسٹ فلور پر ہے۔ بہت اچھے تھے سر جبار، ہمیشہ خود ہی اس کے پاس آتے تھے فائلیں لینے اور دینے۔ آج اسے سوچا خود ہی دیا ہے۔ وہ لفٹ سے باہر نکلی تو فرسٹ فلور بالکل خالی تھا۔ نظر آنے والے پہلے آفس کے دروازے پر دستک دی۔ اجازت ملنے پر اسے دروازہ کھولا۔ سوری، میں سمجھی سر جبار کا آفس ہے۔ دو لوگوں کے اپنی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھنے پر وہ پریشان ہو گئی۔ کس ڈپارٹمنٹ کی بات کر رہی ہیں؟ ڈیٹا سیونگ ڈپارٹمنٹ سے۔ کیا؟ ایک نے کرسی اور گردن گھما کر اس کی طرف دیکھا۔ بابا میں رو دوں گی۔ رونا اچھا ہوتا ہے۔ وہ کھڑی رہی، روئی نہیں۔ آپ کو اپنے ہی ڈپارٹمنٹ کی ہیڈ کا آفس نہیں معلوم؟ کتنا وقت ہو گیا ہے آپ کو جاب کرتے ہوئے؟ بلکہ دراصل مجھے یہ پوچھنا چاہیے کہ آپ جیسے ورکرز کب تک اس کمپنی کو دیوالیہ کر دیں گے؟ مجھے بابا میں رو دوں گی۔ اسے یاد ہی نہیں آیا۔ وہ بھاگتی ہوئی لفٹ سے نیچے آئی اور کیبن میں بیٹھ کر اپنے گھومتے سر کو قابو میں کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ چند منٹوں بعد سر جبار اس کے کیبن میں تھے۔ وہ اسے دیر تک تعصب سے دیکھتے رہے۔ انہوں نے سختی سے تاکید کی ہے کہ میں ایسے ورکرز کو فوراً سے پہلے فارغ کر دوں جنہیں یہی معلوم نہیں ہے کہ اس کے ڈپارٹمنٹ کی ہیڈ کا آفس کہاں ہے۔ ایسے لوگ کیا کام کریں گے؟ میں معافی چاہتی ہوں۔ وہ کھڑی ہو گئی۔ زینب، اس پورے آفس میں صرف تم ہی ہو جس کا سب سے آسان کام ہے۔ آدھے سے زیادہ کام تمہارا کام میں کرتا ہوں، اور پھر بھی تم دھیان سے کام نہیں کرتی۔ اس سارے آفس میں صرف اسی کا باپ سڑک پر لمحہ بھر میں بکھر کر مر گیا تھا۔ حتیٰ کہ صفائی کا عملہ بھی تم سے زیادہ توجہ سے کام کرتا ہے۔ میں تمہیں کور کرتے کرتے تھک چکا ہوں۔ چند ماہ میں ہی تم نے مجھے تھکا دیا ہے۔ میں بہت شرمندہ ہوں۔ بار بار شرمندہ ہونے سے بہتر ہے کہ تم محنت سے کام کرو۔ میں اب دھیان سے کام کروں گی۔ آج آفس سے کام کیے بغیر نہیں جاؤں گی۔ اگر تم مجھ سے ایک اور سوال کر لیتی تو وہ یہیں رونا شروع کر دیتی۔ میں ہوتا تو ضرور اگلا سوال کرتا۔ یہ بات کہنے والا ریان تھا اور سوال پوچھنے والا عاصل، جو بڑی کرسی پر بیٹھا تھا، اس کمپنی کے 6 مالکوں میں سے ایک۔ عاصل نے جیسے سنا ہی نہیں۔ آج کل وہ بہت غصے میں رہتا تھا۔ کالج سے یونیورسٹی تک ایک لڑکی فارحہ اس کے ساتھ رہی۔ دونوں نے چپکے سے دریائے ٹیمز کے کنارے منگنی بھی کر لی، دوستوں کو پارٹی بھی دے دی، ہنستے کھیلتے دن گزرنے لگے۔ ایک اور لڑکے کا فارحہ کی طرف جھکاؤ تھا۔ جب کبھی، بلکہ اکثر ہی عاصل وقت پر ڈنر، لنچ یا کسی پارٹی میں نہیں پہنچ پاتا تو فارحہ غصے میں اسی لڑکے مارشل کے ساتھ چلے جاتی۔ ایک بار عاصل نے نیو ایئر کی سیلیبریشن مس کر دی۔ فارحہ انتظام کیے بیٹھی تھی۔ اتفاق سے ٹھیک اسی دن اس کی فیملی کے سبھی لوگ خاص اسے سرپرائز دینے کے لیے اس کے گھر اکٹھے ہو گئے۔ وہ بری طرح پھنس گیا اور فارحہ کو سمجھانا چاہا، لیکن اس نے اپنے جنونی غصے کے ہاتھوں عجیب ہی کام کیا۔ اس نے اگلے ہی دن مارشل سے رجسٹرڈ میرج کر لی۔ اس کی فیملی فارحہ کو جانتی تھی، لیکن تعلق کی گہرائی بتانے کے لیے اسے وقت چاہیے تھا۔ لیکن بات بری طرح سے بگڑ گئی۔ فارحہ نے عاصل کو سزا دینے کے لیے باقاعدہ مارشل کے ساتھ رہنا شروع کر دیا۔ پہلے عاصل کو لگا وہ صرف مذاق کر رہی ہے۔ اس کے دوستوں نے بتایا کہ اس رات وہ ہوٹل کو آگ لگا دینے کے در پہ تھی۔ اپنی آخری ملاقات میں فارحہ نے عاصل کو ہر وہ ڈنر، لنچ، پارٹی، پکنک، ایونٹ گنوایا جس پر وہ کبھی وقت پر یا سرے سے آیا ہی نہیں تھا۔
اور اس نے اتنے سالوں کے وہ دن بھی گنوائے جن میں اس نے کبھی خود سے فون نہیں کیا تھا، وہ کہاں ہے، کیسی ہے تک نہیں پوچھا تھا۔ اس کے پاس شکایات کے نام پر بہت کچھ تھا، اور آصف کے پاس اسے بتانے کے لیے صرف محبت ہی تھی، جس پر اسے یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ چاہے زمین ہی کیوں نہ پھٹ پڑتی، اسے ہر صورت اس کے پاس آنا چاہیے تھا۔ غلطی آصف کی تھی، اسے مان لیا۔ اس نے کہا کہ وہ اپنی فیملی کو بتا دیتا، اور نہیں تو جا کر اسے ہوٹل سے لے آتا۔ جو ہوا بہت برا ہوا اس کے ساتھ۔ وہ اپنی تعلیم ادھوری چھوڑ کر واپس پاکستان آ گیا۔ چند سال گزرے، اسے معلوم ہوتا رہا کہ فارحہ جو غلطی کر بیٹھی ہے اسے بری طرح نبھا رہی ہے۔ ایک بار ماں بنتے بنتے رہ گئی۔ مارشل اسے بے حد محبت کرتا تھا، وہ ایک اچھا انسان تھا، اور وہ اچھا انسان فارحہ کے جنونی غصے اور دوروں پر اسے جو اصل کے نام پر پڑتے تھے تنگ آ گیا تھا، اور اسی ڈپریشن نے مارشل کی جان لے لی۔ مارشل کے گھر والوں نے فارحہ پر قتل کا الزام لگا کر مقدمہ کر دیا۔ اصل پہلی فرصت میں فارحہ کے پاس موجود تھا۔ دونوں میں موجود محبت پھوٹ کر باہر آ نکلی۔ فارحہ نے اپنی انا اور غصے کو سلا دیا، اصل سب کچھ بھول گیا۔ اب وہ اسے اپنے ساتھ لانا چاہتا تھا، لیکن مقدمے کی وجہ سے فارحہ ملک نہیں چھوڑ سکتی تھی۔ کورٹ کی ایک سماعت کے دوران جب اصل کا نام بھی لیا گیا تو اصل کو واپس آنا پڑا۔ یہ آدھی کہانی ہے۔ اس کہانی کا دوسرا اور اہم حصہ موم جی ہے۔ یہ اصل کے ڈیڈ ارسلان احمد کی پہلی بیوی ہیں، جنہوں نے اپنے شوہر کی دوسری بیوی سے اولاد کو اپنی اولاد سمجھا۔ انہیں جگر کا سرطان ہو چکا ہے، اور دنیا کی ہر بڑے ڈاکٹر کے مطابق ان کے پاس صرف چند ماہ ہیں۔ وہ 60 سالہ موم جی ہیں۔ شادی کے 12 سال تک جب وہ بے اولاد ہی رہیں تو انہوں نے اپنے شوہر کو بخوشی شادی کی اجازت دے دی، بلکہ ان کی شادی میں پیش پیش رہیں۔ اس گھر میں ان کا وہ مقام ہے جو ارسلان احمد کا اپنا بھی نہیں۔ یہ مقام روب یا بڑائی کا نہیں بلکہ محبت کا ہے۔ ان کی بے تحاشا محبت اور اپنائیت کے آگے سب بے بس ہو جاتے ہیں۔ ان سب میں آصل بھی شامل ہے۔ یہی موم جی آصل کو سرپرائز دینے کے لیے نئے سال پر باقی سب کو ساتھ لے کر اس کے پاس پہنچی تھی۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ حکم یا محبت جتا کر سختی کرتی تھیں۔ وہ بے حد پیاری، بھولی بھالی، بس پیار کرنے والی تھیں۔ کمپنی کی ایک مالک وہ بھی تھیں۔ بیماری کی ایسی نوعیت ظاہر ہونے پر انہوں نے فوراً اپنی ملکیت آصل اور دونوں دوسرے بچوں کے نام کر دی۔ آصل سے چھوٹی سمرہ کی شادی کروا دی۔ شادی آصل کی بھی ہونا تھی، لیکن آصل نے کچھ وقت مانگ لیا۔ NCA کالج میں پہلے سال کی سمرہ نے موم جی کے فوری کہنے پر جھٹ شادی کروا لی۔ شادی سمرہ کی پسند صحیح ہوئی تھی، بس ذرا وقت سے پہلے اور جلدی میں ہوئی تھی۔ ارسل سے بھی کہا گیا کہ اپنی پسند بتا دو، مگر اس کی پسند تو کورٹ کے چکر کاٹ رہی تھی۔ ارسلان احمد زیادہ دکھی تھے۔ وہ چاہتے تھے موم جی کم از کم ارسل کی خوشی تو دیکھ جائیں۔ فارحہ نہ ہوتی تو وہ اگلے ہی دن موم جی کی پسند کی گئی کسی بھی لڑکی سے شادی کر لیتا۔ سب دوست اسے طرح طرح کے مشورے دیتے۔ فارحہ کا کچھ معلوم نہیں تھا کہ وہ کب کورٹ سے فارغ ہو سکے گی۔ اگر وہ آصل سے شادی کر لیتی تو اس پر وکیل استغاثہ کا الزام ثابت ہو جاتا کہ اس نے اپنے سابقہ دوست کے ساتھ مل کر مارشل کو مارا ہے، اسے ذہنی اذیت دی، اسے ذہنی مریض بنا دیا، اسے صدمے دے دے کر مار دیا۔ موم جی روز اس کی طرف دیکھتی، منہ سے کچھ نہیں کہتی تھی، لیکن سب جانتے تھے انہیں کیا چاہیے۔ آصل کی بیوی سب جاننے سے قاصر تھے کہ وہ اتنی دیر کیوں کر رہا ہے، اپنی پسند بتا نہیں رہا، ان کی پسند سے کر نہیں رہا۔ گھر کا ماحول ویسے ہی سوگوار تھا، اس کے لیے بھی دبا غصہ تھا سب کے اندر۔ سب سے چھوٹا اسد صرف 16 سال کا تھا، ورنہ شاید اس کی شادی کر دی جاتی۔ ویسے موم جی نے کہہ دیا تھا کہ وہ اس کی منگنی کر کے جائیں گی، اور اسد بڑا سا منہ کھول کر کہتا کیوں نہیں کیوں نہیں۔ ایک وہی ہاں کہنے میں سب سے پیچھے تھا۔ ریان اسے کہہ رہا تھا کہ وہ موم جی کی بتائی کسی بھی لڑکی سے شادی کر لے، بعد میں اسے طلاق دے کر فارحہ سے شادی کر لے، ورنہ فارحہ سے دوسری شادی کر لے۔ اس کے ڈیڈ نے بھی تو 2 کی تھیں۔ گھر آیا تو موم جی سمرہ کی بتائی ایک فیملی سے ملنے گئی ہوئی تھی۔ وہ سمجھ گیا کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ پہلی بار وہ فارحہ کی شادی کرنے پر رویا تھا۔ آج اپنی شادی ہونے پر رونے والا تھا۔ فارحہ سے متعلق کہانی اتنی الجھی ہوئی تھی کہ وہ موم جی کو کیا بتاتا۔ وہ انتظار کر سکتا تھا، لیکن موم جی گاڑی نکال کر وہ شہر سے باہر آ گیا، پکی سڑک سے کچی سڑک، اور پھر دور اندر میدان میں گاڑی کھڑی کر کے وہ گاڑی سے باہر نکل آیا۔ فارحہ نے اس کا یقین نہیں کیا تھا کہ وہ اس سے محبت کرتا ہے۔ اسے واقعی ہر بار اس کی سالگرہ بھول جاتی، ڈنر کے لیے کہہ کر بھول جاتا۔ اسے اپنی تعلیم کی بھی فکر تھی، یونیورسٹی کی دوسری لڑکیوں کی بھی فکر تھی۔ کبھی کبھی وہ نظر بچا کر ایک آدھ کو ڈیٹ پر لے جاتا۔ کئی بار فارحہ نے اسے پکڑا، ہر بار اسے معاف کیا۔ اسے یہ سب مذاق لگتا تھا، وعدہ کیا اور بھول گئے۔ تھرل لگتا، اسی تھرل کی وجہ سے اسے سزا دینے کے لیے فارحہ نے شادی کر لی تو اسے معلوم ہو گیا کہ تھرل سانحہ کیسے بنتا ہے۔ نظر بچا کر ڈیٹ پر جانے والے حاصل کو بہت بڑا دھچکا لگا، تب اسے معلوم ہوا اپنی محبت کسی دوسرے کے ساتھ بانٹ لینا کیسا دل دہلا دینے والا ہوتا ہے۔ یہ خیال کہ وہ مارشل کے ساتھ ہے، شاید اس کی باہوں میں یا اس کے ایک کندھے پر سر ٹکائے یا
ایک دوست نے اسے جلانے کے لیے فارحہ کی ہنی مون کی تصویریں اسے بھیج دیں، اسے دیکھ بھی لیں، اور اسی دن اس کا جی چاہا کہ اپنے کمرے کی کھڑکی سے چھلانگ لگا دی اور 8ویں منزل سے زمین پر مردہ پایا جائے۔ جس یونیورسٹی میں وہ ہاٹ بوائے بنا پھرتا تھا، اسی یونیورسٹی نے اسے ماڈرن جوگی کے روپ میں دیکھا۔ جس دن تم میرے ساتھ بیٹھ کر کافی پیو گے اور کافی کے مگ میں کافی اور کافی پینے والے کے دماغ میں صرف میں ہوں گی، اس دن تمہیں معلوم ہو جائے گا ساتھ ساتھ بیٹھنے کا حقیقی مطلب کیا ہوتا ہے۔ اس نے کار کے چاروں دروازے کھول دیے اور تیز میوزک لگا دیا۔ لڑکیاں تمہیں دیکھتی ہیں، مجھے برا نہیں لگتا۔ جب تم ان کے دیکھنے کا نوٹس لیتے ہو تو مجھے دکھ ہوتا ہے۔ میرے ساتھ ہوتے ہوئے تمہیں آس پاس کا ہوش یہ کیسے رہتا ہے؟ اسے یہ معلوم ہی نہیں ہوا کہ سورج غروب ہو چکا ہے۔ ہر چیز کا پیمانہ ہے تو محبت کا کیوں نہیں؟ میرے ساتھ تو یہ زیادتی ہوئی نا، مجھے حاصل کی محبت پیمانے پر پرکھنی تھی۔ محبت پرکھی گئی اور دونوں الگ ہو گئے۔ ریان فون کر رہا تھا، اس نے فون بجنے دیا۔ کچھ ہی دیر بعد موم جی کا فون آ گیا۔ شاید وہ اسے بتانا چاہتی ہوں گی کہ لڑکی کتنی پیاری ہے اور انہیں کس قدر پسند آ گئی ہے، کتنا پیار کرتی ہیں وہ اس سے۔ وہ بہت نکما انسان تھا، محبت لیے ہی جاتا تھا، دیتا نہیں تھا۔ اسے مام جی کو آنے کا کہہ کر فاریہ کو فون کیا۔ تم نے میرے ساتھ یہ کیوں کیا؟ کیوں؟ وہ چلایا۔ دوسری طرف گہرے سانس کے ساتھ خاموشی ہی رہی۔ شاید اس کا بھی یہی سوال تھا، تم نے ڈھنگ سے محبت کیوں نہ کی؟ تمہاری جلد بازی مجھے لے ڈوبی۔ آنکھیں صاف کر کے وہ واپسی کے لیے چل پڑا۔ زینب عبدالکلام 1 گھنٹے سے کرسی پر بیٹھی تھی۔ کپڑے تو تبدیل کرو، اماں کہہ کر چلی گئی۔ وہ اٹھی اور واپس آ کر ویسے ہی بیٹھ گئی۔ کمرے کے سامنے کے کمرے میں میوزک سیڈیز لائن در لائن ایسے ہی رکھی تھیں، اسی طرح ناول رکھے تھے اور ایک طرف ڈائری رکھی تھی جسے اس نے 8 ماہ سے ہاتھ نہیں لگایا تھا۔ گئے ساغر کے دن، جل گئیں ساری دھنیں۔ دوسری طرف کے کمرے میں دانش اور فرقان بیٹھے پڑھ رہے تھے۔ ٹی وی کا ریموٹ ٹی وی کے اوپر رکھا تھا، جس پر ہر رات اتنی لڑائی ہوتی تھی کہ لگتا آج تو صرف ایک آدھ مرے گا، آج تو ضرور ایک آدھ مرے گا۔ سو وہ بند ٹی وی کے اوپر رکھا رہتا تھا۔ اب کسی ڈرامے کی قسط نہیں نکلی جا رہی تھی، نہ ہی فلاں سین کے نکلنے پر اس کی جان نکل رہی تھی۔ دانش نے فرقان کو کوہنی ماری۔ دونوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ ایک اٹھا اور ٹی وی آن کر دیا اور پاس ہی بیٹھ گیا۔ وہ چونکی اور اپنے کمرے میں چلی گئی۔ 2 منٹ بعد ٹی وی پھر بند ہو گیا۔ کمپنی کا آدمی ابھی ہو کر گیا ہے، اماں نے بتایا تھا۔ کپڑے استری کر چکی تو دیکھا استری ٹھنڈی ہے۔ وہ سر تھام کر بیٹھ گئی۔ جس وقت وہ آفس میں آئی صفائی ہو رہی تھی۔ امرے نے اسے حیرت سے دیکھا۔ آتے ہی اس نے تیزی سے کام شروع کر دیا۔ کمپنی کے آدمی نے کہا کہ گھر کمپنی کو بیچ دیں، کمپنی اپنا قرضہ لے کر باقی انہیں دے دے گی۔ گھر، اس کے بابا کا گھر، بابا کا خاندان کہاں جائے گا؟ اسے 1.5 ماہ پیشتر سر جبار کو درخواست دی تھی قرضے کی، انہوں نے فوراً انکار کر دیا تھا۔ ایک تو وہ نہیں تھی، دوسرے اسے بہت کوشش پر ہزاروں کا قرض تو مل سکتا تھا، لاکھوں کا نہیں، اور پھر کوئی بھی اس کے کام سے خوش نہیں تھا، اسے کسی بھی وقت نکالا جا سکتا تھا۔ اس نے سوچا آج وہ سر جبار کو اپنے کام سے خوش کر دے گی، انہیں یقین دلائے گی کہ وہ ہمیشہ ایسا ہی اچھا کام کرے گی۔ اس نے کل کا سارا کام جلدی جلدی سمیٹا، پھر سر جبار کے آنے کا انتظار کرنے لگی۔ ان کے آتے ہی وہ ان کے آفس میں آسانی سے چلی گئی۔ اس کا کام دیکھ کر وہ واقعی خوش ہو گئے۔ زینب نے جھٹ اپنی درخواست ان کے آگے کی، زبان سے الگ التجا کی کہ وہ اس کے لیے کچھ کریں۔ وہ اسے دیکھ کر رہ گئے۔ اس کی گیلی آنکھوں پر انہیں بڑا ترس آیا، ہر وقت گیلی ہی رہتی تھیں۔ وہ پھر انکار کرنا چاہتے تھے، لیکن پھر انہوں نے درخواست کو ہیڈ آفس دینے کا وعدہ کر لیا۔ مجھے 1% بھی امید نہیں ہے زینب، اس نے سر ہلا دیا اور کیبن میں بیٹھ کر 100% کے لیے دعا کرنے لگی۔ اماں نے کہا ٹھیک ہے، گھر بیچ دیتے ہیں، کرائے پر رہ لیں گے، اتنا قرض کیسے اترے گا؟ گھر جس کے ہر دروازے پر عبدالکلام نے ہاتھ سے رنگ کیا تھا۔ بہت پیسے مانگ رہا ہے وہ، میں اور زینب ہے نا، ہم مل کے کر لیں گے۔ بابا نے برش کے چینٹے مارے اور اس کے کپڑے۔ بابا میں آپ سے کبھی نہیں بولوں گی۔ اوہ شکر خدایا، فریدہ میرا بٹوا لے جا کر سامنے کارنرز پر رکھ دو، اب کوئی ڈر نہیں۔ بابا کی ہنسی، پیسوں کی بھوکی نہیں ہوں میں۔ فریدہ 3000 نکال لو، اپنے لیے گرم کپڑے لے آنا، ایسے ہی الگ رکھے تھے۔ ہاں تو میں پرانے دھرانے کپڑوں میں چلی جاؤں گی شایان کی سالگرہ میں۔ دانش 500 تم نکالو، پیٹرول کا خرچ بچا۔ ہاں تو بس سے چلی جاؤں گی۔ فرقان 150 تم لے لو، آئس کریم کھا آؤ۔ بابا، اس نے بھی برش سے چینٹے مارے اور ان کے کپڑے خراب کر دیے۔ موم جی نے اتنے بڑے صنعت کار گھرانے میں رشتہ دیکھا ہے، تمہیں کیا لگتا ہے وہ لڑکی مجھے دوسری شادی کرنے دے گی یا وہ مجھ سے چپ چاپ طلاق لے لے گی؟ ریان نے کافی دیر تک اس کی پریشان صورت دیکھی۔ تمہیں کس نے کہا اس گھرانے میں رشتہ کرو؟ تو پھر عاصل نے بے بسی سے اسے دیکھا۔ خود سوچو یار، دوسری شادی وہ کرنے نہیں دے گی، اور اگر تم نے طلاق دی تو اس کا خاندان بنا کسی وجہ کے طلاق لینے پر چپ چاپ راضی نہیں ہوگا۔ تمہارے کاروبار اور خاندان کی ساکھ تباہ ہو جائے گی۔ یہ سب ناممکن ہے، تم اس کے الٹ کرو۔ تم ایک غریب گھرانے کی لڑکی آگے کر دو کہ تم اسے پسند کرتے ہو۔ جب تم اسے طلاق دو گے تو تمہارے لیے کوئی بڑا مسئلہ نہیں بنے گا۔ یہ ٹھیک نہیں، عاصل پریشان ہو گیا۔ پھر جو ٹھیک ہے وہ کر لو۔
اسے ٹھگا سا جواب دیا، پھر اس کی شکل دیکھ کر ترس آ گیا۔ سوچ لو، کچھ برا بھی نہیں، دیکھو صرف نکاح ہی کرنا ہے نا، تم اس کے خاندان کو ہر طرح سے سپورٹ کر دینا۔ چند کروڑ تمہارے لیے مسئلہ نہیں ہے، لیکن ان کے سارے مسائل حل ہو جائیں گے۔ تم کسی غریب خاندان کی قسمت بدل دو گے۔ کیا لوگوں کو طلاق نہیں ہوتی؟ تم ان کے لیے مسئلہ نہیں بنو گے، نہ وہ تمہارے لیے۔ تم نکاح کرو، وقت آنے پر بات ختم، سیدھی سی بات ہے۔ دروازے پر دستک ہوئی۔ سر، میں ذاتی طور پر آپ سے بات کرنے آیا ہوں۔ کس بارے میں؟ چند دن پہلے میں نے آپ کو ایک درخواست دی تھی۔ مس زینب بہت پریشان ہے سر، انہیں لون چاہیے۔ مس زینب؟ اسے یاد بھی نہیں تھا کہ کس درخواست کی بات ہو رہی ہے۔ سر، ان کے فادر کی ڈیتھ ہو گئی ہے، ان کا گھرانہ بہت مشکلات کا شکار ہے۔ میں نے درخواست کے بارے میں کیا کہا تھا؟ آپ نے نو کہہ دیا تھا۔ جواب ابھی بھی وہی ہے، پلیز۔ اشارہ باہر جانے کی طرف تھا۔ چند گھنٹے بعد سر جبار کو ان کے کیبن میں فون آیا کہ مس زینب کو درخواست دے کر آفس میں بھیجا جائے۔ سر جبار نے زینب کو اچھی طرح سمجھا بجھا کر کہ اسے کیسے بات کرنی ہے، اسے لون مل جائے، آفس بھیج دیا۔ اس کا اپنے ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ کے علاوہ کسی اور ڈپارٹمنٹ کے باس کے ساتھ کبھی بھی واسطہ نہیں پڑا تھا، نہ ہی اسے معلوم تھا کہ کون کیا ہے۔ باس نے اس کی درخواست پر ایک نظر ڈالی، چند سوال اس کی فیملی کے بارے میں پوچھے، اسے جواب دے دیے۔ آپ مجھے جانتی ہیں؟ میں کون ہوں؟ جی، آپ باس ہیں۔ میرا نام مجھے نہیں معلوم۔ عاصل کو حیرت ہوئی۔ وہ رو دینے کے قریب تھی، جیسے وہ اس کا اسکول ٹیچر ہو۔ کیا میں آپ کے گھر آ سکتا ہوں؟ وہ بوکھلا گئی۔ میں نے سب سچ بتا دیا ہے، مجھے اتنے ہی پیسوں کی ضرورت ہے۔ میں پیسوں کی بات نہیں کر رہا، میں آپ کی بات کر رہا ہوں۔ میری؟ وہ چھوٹے بچوں کی طرح حیران ہوئی۔ میں اپنی موم جی کو لے کر آپ کے گھر آنا چاہتا ہوں۔ سارے آفس والے مل کر بھی اسے سمجھاتے تو بھی اس کی سمجھ میں نہ آتا۔ آفس کا ڈرائیور آپ کو گھر ڈراپ کر دے گا۔ آپ آفس میں کسی کو یہ بات مت بتائیے گا، بلکہ آپ بھول جائیے کہ آپ نے کبھی اس آفس میں جاب کی ہے۔ وہ بھول گئی کہ اسے ابھی کیا سنا ہے۔ میں آپ سے لون مانگ رہی ہوں، آپ مجھے جاب سے نکال رہے ہیں۔ حاصل کا منہ بگڑ گیا۔ مس زینب، میں آپ کو پروپوز کر رہا ہوں، آپ جاب کی بات کر رہی ہیں؟ پروپوز؟ اسے چندی آنکھوں سے سامنے بیٹھے باس کو دیکھنا چاہا۔ وہ دروازہ کھول کر کھڑا ہو گیا۔ ڈرائیور آپ کا انتظار کر رہا ہے۔ وہ کھڑی نہیں ہوئی، گم صورت لیے اسے دیکھے گئی۔ جاب سے نکالنے کا یہ انداز نیا تھا۔ اگلا دن آ گیا۔ اماں نے آفس جانے کا پوچھا تو وہ رو پڑی۔ انہوں نے مجھے جاب سے نکال دیا۔ اسے باس کی بات پر ذرا برابر بھی یقین نہیں کیا تھا۔ اسے یقین تھا کہ اس امیر زادے نے اپنے انداز میں اسے آفس سے نکال باہر کیا تھا۔ جو اس نے کہا تھا وہ تو سوچنے سے رہی۔ اماں ٹھنڈی سانس لے کر رہ گئیں۔ اس نے زندگی میں کبھی کوئی کام ڈھنگ سے نہیں کیا تھا، صرف ہر سال خریدی جانے والی ڈائریوں پر صفائی سے شاعری اتاری تھی یا بیل بوٹے بنائے تھے۔ چند ماہ جاب کر لی تھی، کافی تھا۔ دانش 11ویں میں تھا اور فرقان میٹرک میں۔ دونوں ایک سٹور میں شام کو سیلز مین کی نوکری کرتے تھے۔ رو رو کر اس کی آنکھیں سوج گئیں۔ ایسا کیوں ہوا اماں؟ کیسا؟ وہ اداسی سے پلٹیں۔ بابا، میں کیا کہوں؟ وہ بے بسی سے اسے دیکھ کر رہ گئیں۔ اس پر زندگی کے وزنی بوجھ نہیں تھے، صرف بابا کے بغیر زندگی وزنی تھی اور بس۔ اماں نے اسے دیکھا، کبھی یہاں جھولتی تھی، کبھی وہاں۔ اب کیسے جامد پتلی سی بن گئی ہے، ہاتھ لگاؤں تو ڈھیر ہو جائے۔ حالات اچھے ہوتے تو فوراً اس کی شادی کر دیتی۔ وہ جانتی تھیں کہ باپ کے ساتھ لپٹ لپٹ جانے والی کو ایسا ہی ایک اور سہارا سنبھال لے گا۔ دن ڈھلا تو ان کے 5 مرلے کے ایک منزلہ گھر میں پاکستان میں فائبر کی تیسری بڑی کمپنی کے مالک کا خاندان موجود تھا۔ ورتہ حیرت میں اماں تھیں تو ورتہ حیرت میں وہ لوگ بھی تھے۔ دونوں کو یقین نہیں آ رہا تھا، دونوں کو ہی معلوم نہیں تھا کہ یہ کیسے ہوا۔ ڈرائنگ روم میں بیٹھی اماں بھی خاموش تھیں اور ان کے خاندان کی تینوں خواتین بھی۔ انہوں نے بمشکل چائے کے چند گھونٹ بھرے اور چلی گئیں۔ زینب کو یہ اس سے بڑا مذاق لگا۔ اماں خواتین کے چہروں پر در آنے والے تاثرات نہیں بھول پا رہی تھیں۔ اسے ساری بات اماں کو بتا دی کہ باس نے اسے کیا کہا تھا۔ 2 ہی دن گزرے تو وہ تین اور ایک مرد رشتہ مانگ گئے۔ اس بار وہ ذرا پرسکون تھے۔ موم جی نے ساری بات صاف بیان کر دی کہ وہ بیمار ہیں اور ان کے بیٹے نے زینب کو پسند کر لیا ہے اور نہ چاہتے ہوئے بھی وہ اس رشتے پر راضی ہیں۔ شادی کے لیے کل کا دن بھی ہو سکتا ہے، کل سے بھی جلد شاید۔ رات گئے تک وہ سب اس سامان کے آس پاس دم سادے بیٹھے رہے جو ان کے 2 کمروں میں پھیلا تھا۔ اماں نے اٹھ کر اس کا ماتھا چوما۔ آپا آنکھیں صاف کرنے لگیں۔ زینب کو موم جی کی کہی ایک ہی بات رہ رہ کر یاد آ رہی تھی۔ عاصل نے زینب کو پسند کر لیا تو عاصل نے زینب کو کب پسند کیا؟ کیا بھی تو کیوں؟ کیسے؟ اماں نے زینب سے کہا کہ وہ شکرانے کے نفل پڑھے، اسے پڑھ لیے۔ عاصل نے زینب کو پسند کر لیا صرف اس پہلی ملاقات میں، جب وہ غلطی سے اس کے آفس چلی گئی تھی۔ زینب کے وجود میں ٹھنڈی آبشار کا جھرنا جاری ہو گیا۔ پہلی بار پسند کیے جانے کا احساس ہوا، شدت سے ہوا، بہت خوب ہوا۔ اس کے اندر کا سما بدلا، اسے پسند کیا، رشتہ بھی آ گیا۔ اتنا کچھ زینب کے لیے تھا کیا زینب میں؟ نہ وہ عاصل کی طرح خوبصورت تھی، نہ ہی اس کے خاندان کی طرح امیر، نہ ہی لائق فائق ذہین فتین۔ کون سی بات عاصل کو اس میں پسند آ گئی؟ وہ چھوٹا سا مکالمہ جو اتفاقاً دونوں کے درمیان ہوا،
اس وقت اسے یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ اصل کمپنی کا مالک ہے، بلکہ وہ ڈر گئی تھی جب سر جبار نے کہا کہ اسے نکالنے کے لیے کہا گیا ہے۔ زینب سوچتے سوچتے مسکرانے لگی۔ اسے سارا واقعہ اول و آخر اپنی ڈائری میں لکھا، ساتھ چند اشعار لکھے اور لکھتے لکھتے وہ سو گئی۔ زینب کے گھر صرف نکاح ہوا تھا، باقی کے سب انتظامات ان کے تھے۔ بارات اور رخصتی انہی کے بک کروائے گئے ہوٹل سے ہوئی تھی۔ زینب کی ایک دوست شدید ترین ڈپریشن میں چلی گئی۔ اتنی دولت، اتنا حسن، زینب کے لیے حاصل تقدیر لکھنے والے قلم نے زینب کا نام ہی کیوں لکھا؟ آفس کے بعد سے اس کی عاصل سے کوئی ملاقات نہیں ہوئی تھی، نہ ہی بات ہوئی تھی۔ اس پر جب بھی زینب کی نظر پڑی وہ خاموش ہی ملا، جیسے معلوم ہی نہ ہو کہ کہاں کھڑا ہے اور کیا کر رہا ہے۔ ان کا گھر چند ایکڑ پر بنا تھا، بس زینب کو ہنسی آ گئی۔ اس نے اپنا بیڈ روم دیکھا تو حیران رہ گئی۔ گھر ایسے بھی ہوتے ہیں؟ وہ کیسے سوچ سکتی تھی؟ دیکھتی تو سوچتی۔ حاصل ہی اس کا ہاتھ پکڑ کر کمرے میں لایا تھا۔ اسے کوچ پر بٹھا دیا اور خود اس کے سامنے کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گیا۔ اس کا سر جھکا تھا اور وہ کافی دیر تک سوچوں میں گم رہا۔ زندگی کا بڑا عرصہ میں نے یورپ میں گزارا ہے۔ اس نے سر کو جھٹکا، گویا بات یہاں سے شروع نہیں کرنی۔ موم جی میری شادی کرنا چاہتی تھیں کیونکہ وہ اچانک بہت بیمار ہو گئی ہیں۔ وہ مجھ سے بہت پیار کرتی ہیں، میں بھی ان سے بہت پیار کرتا ہوں۔ ان کی خواہش تھی میری شادی اور میں نے کر لی۔ میں اچانک اس طرح شادی کرنا نہیں چاہتا تھا۔ میں نے ایک بار تمہیں دیکھا تو مجھے اچھی لگی۔ میں چاہتا تھا کہ ہم دونوں کو کچھ وقت ملے، ایسے ہی ڈائریکٹ شادی مجھے یہ پسند نہیں، لیکن موم جی کی ضد کے آگے میں نے ان کی مان لی۔ زینب کو بڑی خوشی ہوئی کہ اتنا خوبصورت دولہا اس کے عین سامنے بیٹھا کہہ رہا ہے اور کہ وہ اسے پسند آ گئی تھی، وہ بھی پہلی نظر میں۔ اگر ہم پہلے ایک دوسرے کو سمجھ جاتے تو ٹھیک تھا۔ زینب نے تائید میں سر ہلایا۔ اچانک شادی؟ وہ جھنجھلا کر اٹھا۔ چند ماہ سے زینب لگاتار رو رہی تھی۔ وہ یتیم ہو گئی سن رہی تھی۔ تو مجھے اچھی لگی، یہ سنا تو بہت اچھا لگا۔ رونے والی اس کی آنکھیں مسکرانے لگیں۔ بھول جانے والے دماغ کو ساری غزلیں، سارے اشعار یاد آنے لگے۔ چند گانوں کے بول بھی یاد آ گئے۔ اس نے اپنے بے حد خوبصورت شوہر کو کمرے میں چلتے پھرتے دیکھا، اس کے چہرے پر در آئی جھنجھلاہٹ کو، آنکھوں میں اتر آنے والی تھکن کو۔ اس بار وہ غزلیں اسے ادھوری لگیں، اشعار ناکافی لگے۔ کوئی ایک بار پھر حاصل کو دیکھ لے اور نئے سرے سے شاعری کرے۔ دلہن بنی بیٹھی وہ اسے دیکھے گئی۔ اس نے ایک بار بھی نہیں سوچا، ایک بار بھی حاصل نے اسے نظر بھر کر نہیں دیکھا۔ اسے کپڑے بدلے اور جہازی سائز بیڈ پر سو گئی۔ حاصل نے کہا کہ وہ موم جی کے ساتھ ساتھ رہا کرے اور وہ ان کے ساتھ ساتھ ہی رہتی۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ حقیقت کو تسلیم کر چکی ہیں اور اپنے گھر اور خاندان میں ہی مرنا چاہتی ہیں۔ زینب کو شروع میں موم جی سے اور باقی سب سے بھی بہت ڈر لگتا تھا۔ وہ شدید احساس کمتری کا شکار ہوتی۔ اسے لگتا کہ وہ اسے پسند نہیں کرتے ہوں گے، لیکن وہ سب بری طرح موم جی میں ہی الجھے رہتے تھے۔ اور وہ اسے ناپسند کیوں کرتے؟ جب موم جی اسے اپنے پاس بٹھائے باتیں کرتی رہتی تھیں، سب انہی کے آس پاس رہتے تھے۔ زینب بھی زیادہ تر انہی کے کمرے میں رہتی تھی۔ موم جی کہتی، زینب جاؤ، اچھی طرح سے تیار ہو کر آ جاؤ۔ زینب تیار ہو کر آ جاتی۔ زینب فلاں رنگ کا سوٹ پہناؤ، وہ میری پسند کا تھا۔ زینب پہن آتی۔ وہ اسے بتاتی کہ کیسے دودھ کو 2-4 بار ابال کر اسے چائے بنانی ہے۔ وہ بنا کر لے آتی۔ وہ ایک گھونٹ لیتی اور کہتی، ہاں ایسی ہی، بالکل ایسی ہی۔ وقفے سے جب وہ اسپتال داخل ہوئی تو وہ ان کے ساتھ رہتی۔ حاصل بھی ساتھ ساتھ ہی رہتا۔ حاصل ان کا ہاتھ پکڑے پکڑے سہلاتا رہتا اور جب وہ باتیں کرتے کرتے سو جاتی تو کرسی پر بیٹھے بیٹھے خود بھی گردن ایک طرف کر لیتا۔ وہ ایک طرف رکھے صوفے پر دراز ہر رات یہی ایک منظر دیکھتی۔ دونوں خوب باتیں کرتے، ہنستے اور ایک کے بعد دوسرا سو جاتا۔ ایک دن اسے چھوٹا کشن احتیاط سے حاصل کی گردن اٹھا کر پیچھے رکھ دیا۔ اسے ذرا کی ذرا آنکھ کھولی اور پھر بند کر لی۔ وہ رات بھر حاصل کو دیکھتی رہتی۔ چند دن پہلے اس نے اسے کہا کہ وہ اس کی ٹائی باندھنا چاہتی ہے۔ ٹائی باندھتے حاصل کے ہاتھ رک گئے۔ اسے تیز نظروں سے اسے دیکھا۔ کیوں؟ ابرو چڑھ گئے۔ کیونکہ مجھے اچھا لگے گا اور آپ نے کہا تھا کہ میں آپ کو اچھی لگتی ہوں۔ حاصل پچھتایا، میں اپنے کام خود کرتا ہوں۔ یہ کام تو نہیں۔ اسے آگے بڑھ کر ٹائی پکڑ لی۔ حاصل نے ہاتھ چھوڑ دیے۔ انوکھی صورتحال تھی۔ وہ مسکرا رہی تھی اور وہ تنے ہوئے اعصاب کے ساتھ کھڑا ہونے پر مجبور تھا۔ وہ اسے بتا رہی تھی کہ صرف اس کے لیے اسے ٹائی باندھنا سیکھی ہے اور وہ ایسے ہی اس کا ہر کام سیکھ جائے گی۔ کون سے کام؟ اس نے پوچھ لیا۔ ہیں بہت سے کام۔ بلا وجہ کی مسکراہٹ۔ یہ مسکراہٹ ہمہ وقت اس کے ہونٹوں، اس کی آنکھوں میں رچی بسی رہتی۔ زینب کو ہر آنے والے اور گزر جانے والے پل یہ سوچ سوچ کر بہت خوشی ہوتی کہ حاصل اسے پسند کرنے لگا تھا۔ وہ اچھی شکل و صورت کی مالک تھی۔ سفیدی مائل گندمی رنگ تھا، کمر تک لمبے بال تھے، آنکھیں گہری سیاہ تھیں اور بہت بھلی لگتی تھیں۔ ٹھیک ہے، وہ بے حد خوبصورت نہیں تھی، لیکن حاصل کے خاندان میں آ کر اسے ساری خوبصورتی مل گئی تھی۔ سمرا اس کے لیے شاپنگ کرتی، اسے اپنے ساتھ پارلر لے کر جاتی۔ ایسا نہیں ہوتا کہ وہ کوئی لباس پہنتی اور اس پہ جچتا نہیں، اور پھر اس نے صرف ایک سچ کو مان لیا تھا۔ جب وہ حاصل کو اچھی لگ گئی تو بھلے سے وہ خوبصورت لوگوں کی صف میں کھڑی نہ ہو پائے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اتنے سے دنوں میں اسے بہت کچھ جان لیا تھا۔ یہ بھی کہ موم جی کی وجہ سے حاصل بہت پریشان ہے۔ وہ موم جی کی وجہ سے ساری رات نہیں سوتا، اور سوتا ہے تو لائبریری میں۔
ایک بار وہ رات گئی لائبریری گئی اور راسل سے پوچھا کہ اسے کچھ چاہیے تو نہیں. اس نے کہا کہ اسے دروازہ بند چاہیے. زینب کو برا لگا اور ساری رات سو نہیں سکی، مگر اگلے دن اسے دیکھتے ہی سب بھول گئی. ایک دن وہ اس کی وارڈروب ٹھیک کر رہی تھی کہ اس نے اس کا بازو پکڑ کر پیچھے کیا اور کہا کہ وہ اس کی چیزوں میں نہ گھسا کرے. اس کا انداز اتنا برا تھا کہ وہ رونے لگی. چھپ کر روتے وقت اسے بابا بھی یاد آ جاتے، پھر وہ دل کھول کر روتی. شام کو موم جی کے پاس اسپتال جانے لگے تو زینب نے فرنٹ سیٹ کی کھڑکی سے دیکھ کر اسے کہا کہ وہ اس کی گاڑی میں نہیں بیٹھے گی اور کسی اور کے ساتھ چلی جائے گی. پلٹتے پلٹتے اسے عاصل کو مسکراتے دیکھا. وہ ڈرائیونگ سیٹ سے باہر نکلا. سوری. اس کی کسی بات پر وہ مسکرا رہا تھا. سوری بھی کہا. اسے بہت خوشی ہوئی. اس کا سارا غصہ جاتا رہا اور وہ گاڑی میں جا بیٹھی. اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم پھر سے وہ کرو جیسے میں نے منع کیا ہے. اس نے تائید میں سر ہلایا. زینب نے کئی بار لڑکیوں کو گردن موڑ موڑ کر اسے دیکھتے دیکھا. اس کا جی چاہتا کہ وہ ان سب کے پاس جائے اور کہے یہ میرا ہے اور میں بھی اس کی ہوں. وہ بے حد خوبصورت اور شاندار تھا. زینب اکثر الفاظ جوڑتی رہتی کہ جب کبھی ان دونوں میں ذرا زیادہ دوستی ہو جائے گی تو وہ عاصل کی تعریف کرے گی. وہ اسے اپنے الفاظ میں بیان کرے گی. سوتے ہوئے، جاگتے ہوئے، کھانا کھاتے، باتیں کرتے، الجھی شکل لیے لیپ ٹاپ پر کام کرتے ہوئے وہ اسے ہر بار کتنا اچھا لگتا ہے. اس نے ہاتھ روک کر اس کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا. وہ واش روم کے ادھ کھلے دروازے سے اندر آ کر دیوار کے ساتھ ٹیکے لگائے کھڑی تھی. جاؤ یہاں سے. نہیں، مجھے دیکھنا ہے. کیا؟ اس کی آواز میں غصہ تھا. میں نے کبھی دیکھا نہیں کہ شیو کیسے بنتی ہے. بابا کی داڑھی تھی تو میں. تم پاگل ہو. وہ مسکرائی لیکن دیکھتی رہی. اس نے ہاتھ روک کر اسے باہر کیا اور دروازہ بند کر دیا. اسے غصہ آ گیا اور وہ منہ پھلا کر بیٹھی رہی. وہ باہر نکلا اور چلا گیا. اسے اندازہ بھی نہیں ہوا کہ وہ ناراض ہے. میں تو کبھی بھی نہیں مانوں گی. روسٹ کڑاہی سے بھی نہیں. نہ. 2000 سے. 2007 روسٹ کڑاہی. پھر بھی شاید وہ داڑھی کھجانے لگے. اس نے سوچا کہ عاصل کے پاس تو اتنے پیسے ہیں پھر بھی وہ اسے بنا پیسوں کے ہی مان جاتی. کیسے؟ شاید صرف اس کی ایک ہلکی مسکراہٹ سے اسے اپنی عادتیں بابا کے ہاتھوں خراب کر ڈالیں. ابھی وہ خاموش تھی. وہ سوچتی اگر موم جی بیمار نہ ہوتی اور عاصل کی پسند کی یہ شادی عام حالات میں ہوئی ہوتی تو وہ روز عاصل کو ایسے ہی تنگ کرتی جیسے بابا کو کرتی تھی. وہ ہر گزرتے پل کے ساتھ اسے شدت سے سوچتے رہنے کی بیماری میں مبتلا ہو چکی تھی. گزرنے والے ہر دن کے ساتھ موم جی بہت لاغر ہوتی جا رہی تھی. ناشتے کے دوران کھانے کی ٹیبل پر لاؤنج میں بیٹھے سب خاموشی ہوتے تھے. سمرا اپنی نم آنکھیں صاف کرتی رہتی. عاصل ضرورت سے زیادہ چپ ہوتا. ہر فرد خاموش اور اداس تھا. موم جی کی موت قبل از وقت ہی ان سب پر طاری ہو چکی تھی. وہ کسی کی نم آنکھیں دیکھ لیتی تو خود رونے لگتی. اسے بابا یاد آ جاتے. عاصل اور ڈیڈ نے آفس جانا تقریباً ختم کر دیا تھا. رشتے دار ملنے والے مزاج پرسی کے لیے آتے. موم جی گھبرا جاتی. انہیں لگتا ان سے انہیں کی موت کی تعزیت کی جا رہی ہے. عاصل موم جی کو لے کر کینیڈا جانے کے لیے تیار ہو گیا. مزاج پرسی کے لیے آنے والے لوگ انہیں شدت سے موت کا احساس دلا رہے تھے. ایک ایک کر کے وہ سب کینیڈا چلے گئے. عاصل موم جی کے چھوٹے چھوٹے کام خود کرتا. موم جی کو بہت خوشی ہوتی جب عاصل اپنے ہاتھوں سے ان کے کام کرتا. اکثر موم جی زینب کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے پاس کئی کئی گھنٹے بٹھائے رکھتی. عاصل کو بھولنے کی بہت عادت ہے. مجھے حریم نام بہت پسند ہے. عاصل باپ بنے گا تو تم اس کی بیٹی کا نام حریم رکھ دو گی. اس سے فوراً اس بات میں سر ہلا دیا. لڑکے کے لیے بھی ایک نام بتا دوں؟ ان کے انداز پر زینب ہنسنے لگی. وہ خود بھی ہنسنے لگی. تم اچھی لڑکی ہو. زندگی کے اس موڑ پر آ کر احساس ہوتا ہے کہ زندگی کی خوشیاں انسانوں سے جڑی ہوتی ہیں، چیزوں سے نہیں. عاصل کی خوشیاں بھی تم سے جڑی ہیں. میں بے اولاد ہو کر بھی اولاد والی ہوں. میں نے صرف کھلے دل سے محبت کی اور مجھے اس کا انعام ملا بھی. تم بھی کرتی ہو؟ وہ پوچھ رہی تھی. وہ مسکراہٹ دبا رہی تھی. کتنا شرماتی ہو تم. انہوں نے اس کے گال پر چٹکی لی. معاف کرنا جانتی ہو؟ سیکھ جاؤ. جو بیوی معاف کرنا سیکھ جاتی ہے بہت سکھی زندگی گزارتی ہے. اس نے سر ہلا دیا. میرے عاصل کو دکھی نہ کرنا. میں نے اسے 15 سالوں کی دعاؤں کے بعد پایا تھا. مجھے اپنی زندگی کے ختم ہونے کا دکھ نہیں ہے کیونکہ عاصل میں ہی میری زندگی ہے. وہ اپنی زندگی جیے. میری کوئی ایسی دعا نہیں جس میں عاصل کا نام نہ آیا ہو. میں نے سمرا اور اسد کو بھی بھلائے رکھا. مجھے عاصل کو یاد رکھ کر بہت سکون ملتا ہے. مجھے بھی. اسے کہا نہیں. باتیں کرتے کرتے وہ دوا کے زیر اثر سو گئیں. ان کا علاج ممکن نہیں تھا. ان کی صرف تکلیف کم کی جا رہی تھی. چند دنوں بعد وہ 2 دن کی مسلسل بے ہوشی میں فوت ہو گئیں. زینب اور عاصل کی شادی کے ٹھیک 9 ماہ بعد ان کی موت کا سوگ تو وہ ان کی زندگی میں ہی منا رہے تھے لیکن حقیقی موت نے گہرا اثر کیا. عاصل چند دن اسپتال رہا. ذہنی اور جسمانی طور پر اس نے کافی اثر لیا تھا. جو خاموشی ان کی بیماری کے دوران تھی وہی خاموشی ان کے جانے کے کئی ہفتوں تک رہی. سمرا کو اس کا شوہر فوراً ٹرپ پر لے گیا. اس کا کہنا تھا کہ اس طرح اس کا دل بہل جائے گا. عاصل کو بھی کہا لیکن وہ نہیں مانا. ڈیڈ نے ماما اور زینب کو امریکہ بھیج دیا. وہ عاصل کے بغیر جانا نہیں چاہتی تھی لیکن ڈیڈ اور ماما کو انکار نہیں کر سکتی تھی. ان کا کہنا تھا کہ وہ ماما کو اکیلا نہیں بھیج سکتے اور خود ان کے ساتھ جا نہیں سکتے. نیو جرسی میں ان کا چھوٹا سا فلیٹ تھا. حقیقتاً وہ پہلی بار عاصل سے دور ہوئی تھی. اسے نیو جرسی کی ہر چیز کاٹ کھانے کو دوڑ رہی تھی. زینب نے عاصل کو کتنی بار کہا کہ وہ ساتھ چلے لیکن اسے سرد موری سے اس کی طرف دیکھا پھر غصے سے اٹھ کر ہی چلا گیا.
وہ یہ جانتی تھی کہ وہ اپنی مرضی کا مالک ہے اور جب وہ اپنی مرضی کرتا ہے تو کسی کی بھی نہیں سنتا۔ وہ جن کی سنتا تھا وہ جا چکی تھیں۔ وہاں پہنچتے ہی باتھ روم کا دروازہ بند کر کے وہ رونے لگی۔ زینب نے چاہا کہ اس کی آواز ہی سن لے مگر اسے فون ہی نہیں اٹھایا۔ اس نے رات کا کھانا بھی نہیں کھایا، رات بھر سوئی بھی نہیں۔ کبھی ٹھوڑی کے نیچے ہاتھ رکھ کر سوچتی، کبھی بے چینی سے اٹھ کر ٹہلنے لگتی، کبھی جی چاہتا کہ بدتمیزی کی انتہا کر دے اور ماما کو چھوڑ کر اکیلی ہی واپس چلی جائے۔ ماما اسے شاپنگ پر لے کر جاتی، اسے نیو جرسی کے مشہور اسٹور سے ڈائمنڈ کے ٹاپس لے کر دیے، بڑے بڑے ہوٹلز میں جیز میوزک میں اسے ڈنر کروائے، صبح و شام اس کے ساتھ پارکوں میں واک کیے۔ رات کو وہ سوتی تو آنسو چھلکنے لگتے، وہ فون کرتی تو کبھی تو اٹھایا ہی نہ جاتا اور اگر اٹھا لیا جاتا تو ہاں میں ٹھیک ہوں، جلدی میں ہوں، بزی ہوں، ڈرائیونگ کر رہا ہوں، لنچ کر رہا ہوں کہا جاتا۔ چند حرفی جملے اور اس کی بات سنے بغیر ہی فون بند۔ آدھی رات کو اٹھ کر کھڑکی میں کھڑی ہوتی، اسے میسج کرتی کہ وہ کہاں کہاں گئے، کیا کیا دیکھا، مگر کسی میسج کا جواب نہ آتا۔ وہ اس کے ساتھ گزارا ایک ایک پل یاد کرتی، بار بار دہراتی۔ ایک بار وہ لیپ ٹاپ پر کام کر رہا تھا کہ اسے اس پر جان بوجھ کر چائے چھلکا دی۔ اسے اتنے غصے سے زینب کی طرف دیکھا کہ اس کا دم ہی نکل گیا، مگر وہ صاف مکر گئی، غلطی سے گر گئی۔ اسے بمشکل غصہ ضبط کیا۔ تمہارا انداز سب بتا رہا ہے۔ وہ مسکرانے لگی۔ کیا بتا رہا ہے؟ جواب دینے کے بجائے وہ وہاں سے اٹھ کر چلا گیا۔ چند دنوں میں ہی وہ چائے والی بات بھول گئی اور اپنے فریش جوس میں سے آئس کیوب نکال کر اس کی گردن پر رکھ دیا۔ خالصتاً غریبانہ مذاق تھا جو دانش وغیرہ کے ساتھ وہ کرتی تھی اور اسے بہاتا بھی بہت تھا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ وہ پوری قوت سے دوڑا۔ وہ سچ مچ ڈر گئی اور اسے دیکھنے لگی۔ وہ اسے ہی گھور رہا تھا۔ اسے بمشکل کہا، مذاق؟ ایسے مذاق تم کسی اور کے ساتھ کرنا۔ کس کے ساتھ؟ جاؤ یہاں سے، وہ چلایا۔ کس کے ساتھ؟ وہ بے ساختہ منہ سے نکل گیا۔ شٹ اپ، وہ دھاڑا۔ زینب نے الجھ کر اس کی طرف دیکھا۔ مذاق تھا، برا تھا، لیکن گھٹیا نہیں تھا۔ اصل کے رد عمل پر اسے بہت افسوس ہوا۔ زینب نے غصے سے اسے اس کی طرف دیکھا۔ آپ بہت بے رحم ہے، اس نے کہہ دیا۔ وہ جو اٹھ کر باہر جا رہا تھا، پلٹ کر اسے دیکھا۔ بات نہیں کرتی اور دیکھتی بھی نہیں۔ چند لہجے اسے دیکھ کر وہ چلا گیا۔ چند بار رو کر زینب نے خود کو تسلی دے لی کہ مذاق ہی گھٹیا تھا، ورنہ وہ اتنے غصے میں نہیں آتا۔ اور پھر وہ تو اتنا پیارا ہے، کیسے موم جی کا ہاتھ تھام کر گھنٹوں باتیں کرتا رہتا ہے۔ ایک دن وہ اس کا ہاتھ تھام کر بھی گھنٹوں باتیں کرے گا، ہنسے گا، ہنسائے گا۔ لیکن ہوا کچھ یوں کہ زینب نے اسے ایک چھوٹے بچے کی طرح ہر صورت خوش رکھنا، منانا اور اس کے آگے پیچھے ہونا شروع کر دیا تھا۔ اس نے حاصل کا ہر کام اپنے ذمے لے لیا تھا۔ کئی راتیں موم جی کے پاس گزارتے۔ ایک رات موم جی نے اسد کو روک کر اپنے گھر جانے کے لیے کہا تھا۔ تھوڑا سا فاصلہ طے ہوا تو اس نے حاصل سے کہا کہ وہ گاڑی روک دے۔ اسے اچنبھے سے اس کی طرف دیکھا اور گاڑی نہیں روکی۔ میری کوئی بات نہیں مانتے، وہ غصے سے بڑبڑائی۔ اس نے اسے زیادہ غصے سے بریک پر پاؤں رکھے جیسے کہا، لو مرو، روک دیا۔ مجھے کچھ کہنا ہے، وہ جھجکی۔ تو اسپتال میں کہہ دیتی۔ اسپتال کا ماحول ٹھیک نہیں تھا، گھر جا کر کہہ دینا۔ گھر جاتے ہی آپ فوراً سو جاتے ہیں، لائبریری میں۔ کہو آپ۔ وہ جھلا کر اس کی طرف دیکھنے لگا۔ آپ اصرار تو کریں، کیا بات ہے زینب؟ اس بار عاصل نے مسکراہٹ روکنے کے لیے ہونٹوں کا کونا دانتوں میں دبا لیا۔ نظم سنانی ہے، وہ بے حد سنجیدہ تھی۔ تو مجھے پوئٹری سنانے لگی ہو آدھی رات کو اس طرح گاڑی رکوا کر؟ وہ کھل کر مسکرا دیا، اس امر سے ڈرے بغیر کہ وہ اس کی مسکراہٹ دیکھ لے گی اور کچھ سمجھنے لگے گی۔ وہ گاڑی کا دروازہ کھول کر باہر نکل گیا۔ سڑک پر زیادہ رش نہیں تھا، ان کی گاڑی کنارے پر کھڑی تھی۔ وہ دور تک چل کر گیا۔ زینب نے گردن موڑ کر پیچھے دیکھا۔ وہ بلند بانگ کہہ کے لگا رہا تھا۔ 2 منٹ تک ہنستے رہنے کے بعد وہ واپس آ کر بیٹھ گیا۔ ٹشو سے اپنی آنکھوں کے کونے صاف کیے اور ایک ٹشو اس کے آگے بھی کیا کہ اگر اس کا دل ٹوٹ چکا ہے اور وہ رونے والی ہے تو آنکھیں صاف کر سکتی ہے۔ اور سارا راستہ وہ روحانسی بیٹھی رہی، اس انتظار میں کہ کہے گا چلو سناؤ، لیکن برا ہو ہر اس چیز کا جس نے حاصل کو ایسا بنا دیا تھا، خاص کر اس یورپین یونیورسٹی کا جہاں سے حاصل ایسا روکھا بن کر نکلا تھا۔ اس نے اپنی لکھی نظم میسج میں لکھ کر اسے بھیج دی۔ دن گزر گیا اور جواب کیا آیا؟ سوالیہ نشان۔ چند اور دن گزرے تو حاصل نے اسے ڈرائیور کے ساتھ گھر بھیج دیا اور 1 گھنٹے بعد خود بھی گھر آ گیا۔ زینب کو بہت برا لگا۔ زینب کو حیرت تھی، پسند کی شادی کر لی تھی، اب اس پسند کو مزید پسند کرنے کا اس کا ارادہ نہیں تھا۔ وہ تو کبھی اس کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھتا تھا، پھر بھی زینب کو لگتا وہ ہر وقت صرف اسے ہی دیکھتا ہے، اسے پسند جو کرتا ہے۔ اسے ماما سے کہا کہ وہ حاصل سے کہیں کہ وہ بھی یہاں آ جائے۔ ماما نے کہا بھی، مگر اس نے کہا آفس میں کام بہت ہے۔ ماما کا میڈیکل چیک اپ ہو چکا تھا، رپورٹس آنی تھیں، ان کی صحت اچھی ہوتی جا رہی تھی۔ موم جی اور ان میں بہت دوستی تھی۔ ماما ڈیڈ کے ساتھ پارٹیز اٹینڈ کرتی رہتی تھیں۔ گھر اور بچوں کو موم جی نہیں دیکھا تھا۔ دونوں ایک دوسرے کی مشکور رہیں، ایک اولاد دینے پر، ایک اولاد کی پرورش کرنے پر۔ رشتہ سوکن کا تھا، یہ ظاہر ہی نہیں ہوتا تھا۔ اتنے سے عرصے میں زینب بھی جان گئی تھی کہ موم جی کس شدت سے سب سے پیار کرتی ہیں، سب کا خیال رکھتی ہیں۔ نیو جرسی میں وہ اپنے برے ترین وقت سے گزر رہی تھی، لیکن جب ماما نے بتایا کہ حاصل بزنس کے سلسلے میں فورن ٹرپ پر ہے تو زینب کو بہت خوشی ہوئی۔ وہ نیو جرسی بھی ضرور آئے گا، وہ جانتی تھی۔ وہ ہر روز ایسے بن ٹھن کر رہتی کہ جیسے وہ بھی آ جائے گا۔ اسے لگتا تھا وہ اسے سرپرائز دے گا، لیکن اگلے کئی دنوں تک وہ نہیں آیا، نہ ہی فون کیا۔ وہ باتھ روم میں چھپ چھپ کر روتی رہی۔
چند مزید ہفتے گزار کر ماما نے سمرا کے پاس لندن جانے کا سوچا۔ ڈیڈ کا آنے کا ارادہ بھی تھا۔ زینب واپس جا کر کیا کرتی؟ آصل پاکستان میں بھی نہیں تھا۔ اس نے آصل کو میسج کیا کہ وہ لوگ لندن میں ہیں اور وہ اپنے بزنس ٹور سے فارغ ہو کر ان کے پاس آ جائے، اور اسے یہ بھی لکھا کہ وہ اس کا انتظار کر رہی ہے۔ اسے یقین تھا کہ وہ لندن ضرور آ جائے گا۔ ماما بتا رہی تھی کہ یہ شہر اسے بہت پسند ہے اور وہ بھاگ بھاگ کر یہاں آتا ہے۔ بزنس ٹور کہیں کا بھی ہو، یہاں ضرور رک کر جاتا ہے۔ یہاں آ کر اس کا انتظار بڑھ گیا۔ اس نے ماما کے ساتھ کی گئی شاپنگ استعمال کرنی شروع کر دی۔ وہ بہت اچھی طرح سے تیار ہونے لگی تھی۔ اس کی رنگت نکھر کر سرخی مائل ہونے لگی تھی۔ گہری سیاہ بھووں کے ساتھ گہرا سیاہ کاجل اس کی آنکھوں میں بہت اچھا لگتا۔ ماما نے پہلی بار اسے ایسے کاجل لگائے دیکھا تو دل کھول کر تعریف کی۔ ماما ایک بڑے سیلون سے بال سیٹ کروا رہی تھی۔ وہ اٹھ کر باہر آ گئی۔ سیلون ایک بڑے شاپنگ سینٹر میں تھا۔ کافی کا مگ لے کر وہ گلاس وال کے پاس آ کر کھڑی ہو گئی۔ بوندا باندی ہو رہی تھی اور اسے لانگ کوٹ اور سرخ مفلر میں آصل کو تیزی سے سڑک پار کرتے دیکھا۔ وہ شاپنگ سینٹر کے سامنے بنے پارکنگ لاٹ سے نکل رہا تھا۔ مگ چھوڑ کر وہ تیزی سے تیسری منزل سے پہلی منزل پر آئی۔ بھاگتی ہوئی بیرونی دروازے سے باہر نکلی۔ یقیناً ماما نے اسے بتا دیا ہوگا کہ وہ لوگ کہاں ہیں۔ اسے معلوم تھا کہ وہ اچانک ہی آئے گا۔ وہ اسے جان گئی تھی۔ وہ اسے سرپرائز دینے والا تھا۔ وہ سڑک کے دونوں طرف بنی دکانوں سے اس کے لیے پھول لینے گیا ہوگا۔ تیزی سے بھاگتے ہوئے بھی اس نے کافی کچھ سوچ لیا۔ وہ مارکیٹ کے اندر چلی گئی۔ کچھ ہی فاصلے پر اسے صاف ستھرے شیشے کے پار وہ نظر آ گیا۔ وہ آصل ہی تھا۔ وہ بے انتہا خوش ہوئی۔ گہرا سانس لیا، خود کو نارمل کیا، پرس میں سے آئینہ نکال کر خود کو دیکھا، پھیل جانے والے کاجل کو ٹھیک کیا، بالوں میں ہاتھ گھما کر ذرا سٹائل دیا، پھر آہستہ آہستہ چلتی اس دکان کے پاس آئی۔ وہ ذرا سا ترچھا ہو کر کھڑا تھا اور اس کے ہونٹ ہل رہے تھے۔ اس نے دروازہ کھولا اور عین اس کے سامنے جا کر کھڑی ہو گئی۔ تم؟ آصل نے اس طرح کہا کہ اس کی مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ یہ کیسا ہے؟ دوسری آواز آئی۔ آصل کی نظروں کے تعاقب میں اس نے آواز کا تعاقب کیا۔ وہ لڑکی ذرا فاصلے پر ہاتھ میں دو مختلف جوتے پکڑے پکڑے پوچھ رہی تھی۔ یہ فارحہ ہے؟ ہائے! وہ کھڑی ہو گئی، ہاتھ آگے کیا۔ اگر آصل دنیا کا سب سے خوبصورت لڑکا تھا تو وہ دنیا کی سب سے خوبصورت لڑکی تھی۔ زینب نے بمشکل اس کا ہاتھ تھام لیا۔ یہ زینب ہے، سرمد انکل کی بیٹی۔ او زینب، تمہارے ڈیڈ سے مل چکی ہوں میں ایک بار۔ زینب نے الجھ کر آصل کی طرف دیکھا اور اس نے اس انداز میں اسے گھورا کہ وہ خاموش کھڑی رہی۔ یونیورسٹی سے آ رہی ہو؟ اس کی آواز بہت خوشگن تھی۔ زینب نے سر ہلایا۔ ہم شاپنگ بعد میں کر لیں گے، کچھ کھاتے ہیں۔ زینب نے نظر چرا کر آصل کی طرف دیکھا۔ وہ ایسے کھڑا تھا جیسے اسے جانتا ہی نہیں۔ اپنی بیوی کو وہ پہچان نہیں رہا تھا۔ اس کا یہی انداز اسے حیران و پریشان کر رہا تھا۔ میں جلدی میں ہوں۔ شکر رہا کہ وہ روئی نہیں۔ جلدی میں ہو؟ کم آن۔ وہ مسکرائی۔ چلو میرے ساتھ، مجھے تمہارے کزن کی کچھ شکایتیں کرنی ہیں۔ اسے ادا سے مسکرا کر آصل کی طرف دیکھا۔ زینب نے ہاتھ آگے کیا۔ میں چلتی ہوں۔ اوکے۔ فارحہ نے اس کا ہاتھ تھام لیا، پھر اپنا بایاں ہاتھ زینب کے آگے کیا۔ کیسی ہے؟ اس کا اشارہ انگوٹھی کی طرف تھا۔ تمہارے کنجوس کزن نے دی ہے، کہہ کر اسے آصل کا بازو تھام لیا اور اس کے ساتھ لگ کر کھڑی ہو گئی۔ زینب نے دور تک بنی دکانوں کی شیشے ٹوٹتے دیکھے۔ میں اور آصل انگیج ہو گئے ہیں، اس نے کہا۔ اس نے اس بار آصل کی طرف نہیں دیکھا اور باہر کی طرف لپکی۔ فارحہ کا کہا بائے دور تک اس کے پیچھے آیا۔ وہ ٹیکسی میں بیٹھی تو اس نے آصل کو تیزی سے پیچھے آتے دیکھا، لیکن فارحہ کا بائے گونجتا ہی رہا۔ اس کا فون بجنے لگا، پھر میسج آیا۔ اس نے نہ فون سنا نہ میسج پڑھا۔ اس نے ٹیکسی ڈرائیور سے کہا کہ اسے ایسی جگہ لے جائے جہاں اس کے علاوہ کوئی نہ ہو۔ وہ اسے درختوں میں گھری ایک جھیل تک لے گیا جہاں دور دور تک اکا دکا ہی لوگ نظر آ رہے تھے۔ وہ ایک درخت کے ساتھ ایک لگا کر کھڑی روتی رہی بہت دیر تک۔ پھر احساس ہوا کہ وہ کتنی بڑی بے وقوف ہے، پاگل ہے، ناسمجھ ہے۔ آصل کی بات سنے بغیر وہ کیا کیا سوچ رہی ہے۔ اس لڑکی نے مذاقن کہہ دیا ہوگا، دوستوں میں تو ایسے مذاق چلتے ہیں۔ آصل کا فون آ رہا تھا۔ اس نے پوچھا وہ کہاں ہے۔ اس نے جگہ کا نام بتا دیا۔ میں آ رہا ہوں، اس نے کہا۔ وہ آ رہا ہے۔ وہ خوش ہو گئی لیکن پھر رونے لگی۔ کچھ ہی دیر میں آصل اس کے پاس تھا۔ وہ اسے دیکھتے ہی اسے لپٹ گئی۔ اتنے سے وقت میں اسے بہت بری طرح سے کھویا تھا۔ کھو کر مل جانے والوں کی طرح وہ اسے لپٹ گئی۔ آصل نے سرد موری سے اسے الگ کیا، پھر اسے لے کر گاڑی میں آ بیٹھا۔ سارا وقت وہ اس کی طرف بار بار دیکھتی رہی، لیکن وہ خاموشی سے لب بھینچے کار چلاتا رہا جیسے کار میں اکیلا بیٹھا ہو۔ اس کی آنکھوں کا کاجل رو رو کر پھیل چکا تھا۔ سرمد انکل کی بیٹی؟ وہ پوچھنا چاہتی تھی اس نے کہ ایسا کیوں کہا، لیکن خاموش بیٹھی رہی۔ اور یہ کہ وہ لندن کب آیا؟ بیٹھو، اس نے ایک طرف اشارہ کیا۔ یہ آصل کا فلیٹ تھا۔ وہ بیٹھ گئی۔ اس کا زرخیز دماغ چپ تھا، ہاں دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ زینب کا خیال تھا کہ وہ اسے بتائے گا کہ وہ کتنا غلط سمجھ کر وہاں سے چلی آئی۔ میں تمہیں طلاق دے رہا ہوں۔ وہ سفید پڑ گئی۔ وہ اس کی طرف دیکھتی رہ گئی۔ آئی ایم سوری زینب، لیکن ایسا ہی ہونا تھا۔ ایسا ہی ہونا ہے، میں تمہیں سب بتا دیتا ہوں۔ ایک تیز رفتار جھکڑ اس کے دماغ میں سے ہو کر گزرا۔ میں فارحہ سے محبت کرتا ہوں۔ وہ محبت کا لفظ جانتا تھا، وہ غلط نہیں تھی۔ صرف اسی سے شادی کرنی تھی مجھے۔ کس نے کہا تھا کہ وہ کم بولتا ہے؟ حالات ہم دونوں کے درمیان ایسے بدلے کہ ہم الگ ہو گئے۔ ہم؟ درد راہ ڈھونڈ کر اندر گھسنے لگا۔ موم جی کی بیماری ان کی خواہش سے مجبور تھا۔
آصل مجبور تھا، برا نہیں۔ مجھے تم سے شادی کرنی پڑی، ریان نے کہا۔ اگر میں کسی ضرورت مند خاندان کی لڑکی، ضرورت مند، غریب اور یتیم بھی، میری نیت بری نہیں تھی، ارادہ بھی، بس محبت جو فاریہ سے ہے مجھے، بس محبت ہی تو لے ڈوبتی ہے۔ حالات اتنے خراب ہو گئے، اتنے الجھ گئے، وہ آہستہ آہستہ اسے بتانے لگا، میں فاریہ کے بغیر نہیں رہ سکتا زینب، اور میں آصل کے بغیر۔ آخر اس نے کہہ دیا اونچی آواز میں۔ آصل کی طرف دیکھ کر وہ چونکا اور پھر انجان بن گیا۔ اتنی بڑی بات سن کر بھی وہ انجان بن گیا۔ میں نے تمہارے اکاؤنٹ میں 2 کروڑ جمع کروا دیے ہیں، اس کی بات کا جواب تھا۔ اس نے شادی کے فوراً بعد زینب کو 50 لاکھ کا چیک بھی دیا تھا۔ وہ تمہارے ہیں، جیسے چاہو خرچ کرو۔ اس نے بابا کا قرض اتار دیا۔ آصل نے اس کے دونوں چھوٹے بھائیوں کے پرائیویٹ کالجز میں ایڈمیشن کروا دیے تھے۔ زینب خوشی سے نہال ہو گئی کہ اسے کتنی فکر ہے۔ وہ اس کا شوہر تھا، لیکن بابا کی طرح ان کا خیال رکھ رہا تھا۔ آپا کے شوہر کو اچھی فرم میں اچھی پوسٹ پر لگوا دیا تھا، انہیں گاڑی اور گھر مل گیا۔ ڈیفینس میں ایک گھر خریدا ہے تمہارے لیے۔ قبرستان میں ایک قبر خریدنی چاہیے تھی، وہ نہیں خریدی؟ اسے سرخ آنکھوں کو رگڑ کر اسے پوچھا۔ اسے جواب نہیں دیا، دیکھتا ہی رہا۔ تم جانتی ہو میں ہمیشہ لائبریری میں سوتا رہا ہوں، ہمارا صرف نکاح۔ اتنی وقت میرے جسم کی اور میرا دل، اسے نہیں سوچا۔ اتنے پیسے نکاح کے دے رہے ہیں، وہ چلائی۔ صرف نکاح کے لیے اتنے پیسے؟ کتنے پیسے والے ہیں آپ، مجھے تو معلوم ہی نہیں تھا۔ 1 سال، چند ماہ، اتنے پیسے، اور دوسری چیزوں کے؟ حاصل نے لب بھینچ کر اس کی طرف دیکھا۔ پہلی چیز میری محبت، دوسری چیز بھی میری محبت، تیسری چوتھی محبت۔ محبت کے ایک ایک پل کو صدیوں سے ضرب دو، ان گنت کا حساب نکالو۔ میرے حصے میں آپ آئے۔ میں نے نہیں کہا تھا کہ مجھ سے محبت کرو، وہ تلخی سے بولا اور کھڑا ہو گیا۔ زینب نے دھندلی آنکھوں سے اسے کھڑے ہوتے دیکھا۔ جیسے آپ نے مجھ سے شادی کر لی، میں نے آپ سے محبت کر لی، اب دیں میرا بقایا مجھے۔ اسے کھڑے ہو کر اس کے آگے ہاتھ پھیلایا، کہا نہ محبت کا نام مت لو، یہ تمہارے لیے نہیں تھی۔ اس کی کڑوی آواز گونجی۔ آصل خود کو کسی کٹہرے میں کھڑا کریں اور پوچھیں خود سے، آپ سے نہ کرتی محبت تو کس سے کرتی؟ ایک بیوی اپنے شوہر سے محبت نہیں کرے گی تو کس سے کرے گی؟ رات دن میں اپنے شوہر کے ساتھ رہتے ہوئے محبت کسی تیسرے سے کرتی؟ اس کی آواز بلند ہو گئی۔ ہزاروں لوگوں میں آپ نے مجھے اجازت دی کہ میں آپ سے محبت کروں، کیسے نہ کرتی؟ آصل نے نظریں کہیں اور ہی ٹکائی ہوئی تھیں۔ آصل کے اس انداز پر اس نے دونوں ہاتھ آنکھوں پر رکھ لی اور رونے لگی۔ میرا ہاتھ پکڑ کر آپ نے کہا تھا میں آپ کو اچھی لگی، وہ جھوٹ تھا۔ تو ساتھ یہ بھی بتانا تھا آصل کہ یہ جھوٹ ہے، اسے سچ مت سمجھ لینا۔ میں شرمندہ ہوں۔ تنے ہوئے اعصاب اور بے رحم ساکت نظروں کو نہ جانے کس نقطے پر ٹکائے اس نے کہا، میں نے محبت کر لی۔ وہ رونے لگی۔ غلطی ہی صحیح، مگر مجھے اس کا حل بھی تو بتائیں۔ بھول جاؤ مجھے، اسے حل نکال دیا۔ وہ جانا نہیں چاہتی تھی، وہ رکنا نہیں چاہتا تھا۔ آصل اس نے بے غیرت بننا بھی گوارا کر لیا۔ زینب تم بہت ضدی ہو، وہ اکتا گیا۔ کیسے؟ وہ حیران ہوئی۔ میں تمہیں ہر چیز لے کر نہیں دے سکتا، مجھے ہر چیز نہیں چاہیے، جو مانگ رہی ہوں صرف وہی۔ وہ چلائی، بہتی آنکھوں کو بہنے دیا اور دونوں ہاتھ جوڑ دیے۔ ایسا مت کریں، مجھے طلاق مت دیں، میرے ساتھ رہیں آصل، پلیز۔ میں رہ لیتی اگر آپ کے بغیر رہ سکتی۔ میں ہر کام کو کرنے کے لیے کوششیں کروں گی، آپ کے بغیر رہنے کی کوشش کی تو مر جاؤں گی۔ آصل نے نظریں اٹھا کر اس کی طرف دیکھا۔ تم پاکستان چلی جاؤ، جلدی ٹھیک ہو جاؤ گی۔ اس کے پاس زینب کے ہر سوال کا جواب تھا۔ کیا میں آپ کو کبھی اچھی نہیں لگی؟ اس کی نظریں واپس پلٹ چکی تھیں۔ زینب کے تو سوال ہی ختم نہیں ہو رہے تھے۔ کتنی بار آپ میری طرف دیکھ کر مسکرائے۔ موم جی کا دیا ہوا سفید ڈریس جب میں نے پہنا تو آپ نے میری طرف مسکرا کر دیکھا تھا۔ جب میں نے آپ کو ایک شعر سنایا تو آپ نے کہا وہ میری طرح کا ہے۔ آپ نے کہا زینب تم پاگل ہو۔ ایک بار آپ نے میرے گال پر چٹکی لی اور کہا ایک بچہ بھی مجھ سے زیادہ سمجھدار ہوگا۔ 2 بار میں نے آپ کو کافی بنا کر دی اور آپ نے کہا کہ آپ کو ایسی ہی کافی دوبارہ چاہیے۔ موم جی جب چپکے چپکے آپ سے میری باتیں کرتی تھی تو آپ ہنستے تھے۔ آپ نے میری طرف دیکھا جب میں اپنے بال بنا رہی تھی اور وہ مجھ سے بن نہیں رہے تھے۔ آپ نے لیپ ٹاپ کے پیچھے اپنی ہنسی کو چھپا لیا۔ ایک بار صبح آپ نے مجھ سے پوچھا کہ کیا میں نے ناشتہ کر لیا ہے۔ کتنی بار آپ مجھے دیکھ کر مسکرائے۔ کیا وہ سب محبت نہیں تھی؟ وہ خود نہیں سمجھ رہی تھی کہ وہ کیا کہہ رہی ہے، اسے کیا کہنا ہے، اسے دلائل دینے ہیں یا شکایات کرنی ہے، یا عزت نفس رکھنے والوں کی طرح گردن اٹھا کر وہاں سے چلے جانا ہے۔ وہ وہاں سے چلی جاتی، اس کا دل یہ فیصلہ قبول تو کرتا۔ آصل اندر کمرے میں چلا گیا اور دروازہ بند کر دیا۔ مطلب اب جاؤ یہاں سے زینب عبدالکلام، کھیل ختم ہوا۔ وہ زینب آصل سے زینب عبدالکلام ہوئی۔ ٹیکسی سے آتے ہوئے وہ کھڑکی کے پار ایسے دیکھ رہی تھی جیسے دریا میں اس کے ایک پاؤں کا جوتا گر گیا ہو اور اسے ایک جوتے کے ساتھ واپس آنا پڑا ہو۔ کتنی سکی ہوئی، ایک پاؤں میں جوتا پہن کر، ایک ننگے پاؤں سے چل کر۔ اچھا ہوتا وہ دوسرا جوتا بھی اتار پھینکتی۔ یک طرفہ محبت ایک پاؤں میں پہنے جوتے کی طرح ہوتی ہے، نہ ٹھیک سے چلا جاتا ہے اور اتارا بھی نہیں جاتا۔ وہ بیڈ کے کنارے بیٹھی تھی، وہ کام چور نہ اہل لڑکی، ایک ہی انداز میں ایک ہی جگہ بت بنی بیٹھی رہی، نہ تھکتی نہ ٹوٹی۔
सांसों की आमद रफ्त कुदरती थी, अगर उसके हाथ में होती तो उन्हें भी रोके रखती। बहुत देर बाद उठकर उसने पर्दे बराबर किए। करीबी साइड टेबल पर आसिल की तस्वीर रखी थी। उसे हाथ मारकर उसे गिरा दिया। कोट और मफलर उतार कर फेंका। कानों की बूंदें, उंगलियों की अंगूठियां, घड़ी, ब्रेसलेट, जूते 2 करोड़ अकाउंट में जमा करवा दिए हैं। वार्डरोब खोल कर उसने कपड़े निकाले, खिड़की खोली और बाहर फेंकने लगी। बैग, जूते, ज्वेलरी, घर वालों के खरीद के लिए खरीदे, तहाइफ, आसिल के लिए चंद चीजें, डिफेंस में घर। एन खिड़की के नीचे बैठकर उसने अपना सर थाम लिया। इतनी चीजें दी, एक खुद को ही इस अंबार में नहीं रखा। दिमाग की नसें फटने के करीब थीं। दौलत के बलबूते पर कैसी तिजारत की, उसने उसे कितनी बुरी तरह से खरीदा था। ना खरीदते हुए उसे बताया, ना फेंकते हुए। दोनों तरफ के सौदे अपने हाथ में ही रखे। अपनी बेवकूफ़ी का एहसास बढ़ने लगा। इतनी तज़लील, इतनी बेरहमी, इतनी धुतकार। उसका जी चाहा अपने वजूद को मलिया मेट करके उस दुनिया पर थूक दे और फिर पूछे आसिल से, अब खुश हो? मोहब्बत भी मैंने की, जान भी मैंने दी। उसके पास चंद हज़ार पाउंड्स और कागजात थे। आसिल से आखिरी मुलाकात खत भी वो उसके फ्लैट के दरवाजे से अंदर डाल आई थी। अभी सुबह के आसार नुमाया नहीं हुए थे। एक पब्लिक बूथ से उसे पाकिस्तान अम्मा को फ़ोन किया कि वो अगले चंद हफ्ते वो इतनी मसरूफ़ है कि फ़ोन नहीं कर सकेगी। फुटपाथ पर चलती उसकी नज़र जैसे ही पहले शख्स पर पड़ी, उसे रोक कर उसने कहा कि क्या उसके पास उसके लिए थोड़ा सा वक्त है। इजाज़त मिलने पर उसने उसे बताया कि वो लंदन में अकेली है, नहीं है, अभी अभी आई है, बेसरो सामान है, उसे सस्ती सी कोई जगह चाहिए रहने के लिए। वो आदमी खड़ा गौर से उसका मसला सुनता रहा और उसे अपने साथ चलने के लिए कहा और एक कैफ़े तक ले गया कि वहाँ बैठकर कंप्यूटर पर किराए की जगह तलाश करे। उसने उसे अच्छी तरह समझाया। ज़ैनब ने गौर से सब सुना, उसे याद रखा और चंद घंटे बैठी कंप्यूटर इस्तेमाल करती रही। चंद घंटों बाद ट्रेन में बैठे-बैठे ही उसने नाश्ता किया। आसिल रात से जाग ही रहा था। उसने 2 बार हिम्मत की कि वो ज़ैनब को फ़ोन करे, लेकिन उसे सोचा अपने फ़ैसले पर कायम रहना चाहिए। शर्मिंदगी का एहसास लिए वो सारी रात जागता रहा। अपने बेडरूम की खिड़की से दिन चढ़ने से पहले उसने ज़ैनब को सड़क पार करते देखा। वो उसी के फ्लैट की बिल्डिंग से निकल रही थी। वो फ़ौरन अपने बेडरूम से बाहर निकला। दरवाजे के पास ही उसे तयशुदा कागज़ मिला। उसने गहरा सांस लिया। उसे ज़ैनब के अंजाम पर दुख हुआ। खत पढ़कर उसने एक तरफ रखा और सर पर हाथ रखकर काउच पर बैठ गया। मामा का फ़ोन आया। उसने झूठ बोला कि ज़ैनब उसके साथ है। तुम दोनों में कोई लड़ाई हुई है? नहीं, वो गड़बड़ा गया। मैं उसके बेडरूम में गई तो वहाँ सब कुछ बिखरा हुआ था, हत्ता कि उसकी चीज़ें खिड़की से फेंकी गई थीं। उसे कल बताया था कि वो तुम्हारे साथ है, रात को वापस क्यों आई? मैं नहीं जानता। क्या हुआ है आसिल? आसिल उसके कमरे के आसार किसी अच्छी बात की तरफ इशारा नहीं कर रहे। इस वक्त वो कहाँ है? उसका फ़ोन भी यहीं है। उसे कहा वो अपनी दोस्त के पास जा रही है। इस तरह बिना बताए? मुझे बता दिया था। उसकी कौन-सी दोस्त बन गई यहाँ? इतने दिन वो मेरे साथ रही, उसने तज़किरा तक नहीं किया। तुम दोनों क्या कर रहे हो हासिल? कल तक तो सब ठीक था। आज अचानक? आज सब ठीक नहीं है मामा। क्यों? रात में क्या हो गया? मामा मैं उसे तलाक दे रहा हूँ। ये हम दोनों का मसला है, इसे हम दोनों तक ही रहने दें। उन्होंने फ़ोन गुस्से से बंद कर दिया। वो अपने मतलब की बात करने के बाद कम ही बोलता था। आसिल ने सोचा था कि वो अपनी फैमिली को कोई भी कहानी सुना देगा और बता देगा कि दोनों साथ नहीं रहना चाहते। फ़ारिया के साथ शादी करके वो यूरोप में ही रहना चाहता था। मॉम जी की वजह से ही पाकिस्तान जाना पड़ता था, वो वजह भी गई। उनका एक ऑफ़िस बरतानिया में था, इतने दिनों से वो उसे ही देख रहा था। ज़ैनब ने ख़त में लिखा था कि वो अपनी फैमिली को बता दे कि वो अपनी किसी दोस्त के साथ चली गई है। आसिल ने दोनों को साथ देख लिया और तलाक देने का सोच लिया। लेकिन आसिल ने ये वजह नहीं बताई। आसिल ने हमेशा वो किया जो उसका जी चाहा। उसने अपनी तर्ज़ से ही मोहब्बत की थी, फ़ारिहा के गले में बाहें डालकर, उसके साथ घूम फिर कर मौज-मस्ती करके। वो उसकी तफ़सील और जुज़ियात से वाकिफ़ नहीं था। उसने बुरी बुरी तरह से फ़ारिहा को उस वक़्त याद किया, जब वो उससे दूर चली गई। उसका इंतज़ार करने वाली उसके लिए इंतज़ार बन गई। उसे फ़ारिहा के आखिरी अल्फ़ाज़ हमेशा याद रह गए कि वो हर ठीक काम गलत तरीके से करता है। वो उससे मोहब्बत करता था, लेकिन ठीक तरह से नहीं कर रहा था। आज़ादी का एक नुकसान ये भी है कि वो हद से तजावुज़ करती जाती है और फिर हद फलांग कर आज़ादी के ज़ुमरे से भी निकल जाती है। आसिल की आज़ादी भी हद फलांग गई थी और ज़ैनब के नाम ये आज़ादी के ज़ुमरे से बाहर निकल गई। वो ज़ुल्म बन गई थी। वो फ़ारिया के पास आ गया। वो आजकल बहुत खुश रहती थी। उस पर बना केस झूठा साबित हो गया था। उसे हर जाने के पैसे भी मिले थे। उसकी फैमिली न्यूज़ीलैंड में रहती थी। क्या तुम रात भर जागते रहे हो? हाँ, उसने इकरार किया। ऐसा पहली बार हुआ होगा तुम्हारी लाइफ में। वो हँसी। हाँ, वजह नहीं पूछोगी? नहीं, मुझे डर लगता है। कैसा डर? यही कि तुम किसी और से मोहब्बत करने लगे हो। फारिया ने कहका लगाया। वो खामोश बैठा रहा। ऐसे मौका पर कहा जाता है ऐसा सोचना भी नहीं, अगर कोई और है तो है भी तो वो तुम ही हो। वो संजीदगी से उसकी तरफ देखने लगी। वो डर गया। हाँ, ऐसा ही है। तुम इतने सुस्त हो कि मेरे कहे अल्फाज दोहरा भी नहीं सकते। उसने मुंह बनाया। आने वाले बहुत से हफ्ते उसे फारिया के साथ शॉपिंग करके गुजारे। मामा पाकिस्तान जा चुकी थीं। वो आसिल और ज़ैनब दोनों से खफा थीं। ज़ैनब से उनका राब्ता ही ख़त्म हो गया था। आसिल ने फारिया से मामा को मिलवाना चाहा, फिर उनका मिजाज देख कर इरादा मुलतवी कर दिया।
آصل وقت پر اسے ڈنر اور لنچ کروانے لگا، اسے گھمانے لگا، اس کی بتائی جگہ پر آنے لگا ٹھیک وقت پر۔ تم روبوٹ بن گئے ہو، فاریہ نے کہا۔ آخر تم سب کو چاہیے کیا؟ اسے چمچہ پلیٹ پہ پٹکا، آس پاس والے اس کی اونچی آواز پر چونک گئے۔ فاریہ خاموشی سے کھانا کھانے لگی۔ واپسی پر اسے اس کے اپارٹمنٹ چھوڑتے وقت اس نے فاریہ سے سوری کر لیا۔ فاریہ اسے دیکھ کر رہ گئی۔ زینب کا لکھا خط کبھی کچن ٹیبل پر ہوتا، کبھی لاؤنج کے صوفے پر، کبھی بیڈ روم کی سائڈ ٹیبل پر۔ پڑھنا چاہتا پھر رک جاتا۔ ایسے ہی اس کی نظر صوفے کی طرف اٹھ جاتی جہاں وہ بیٹھی تھی۔ اچھی تھی، اس نے خود سے کہا۔ مجھ سے شادی کر لی اور چلی بھی گئی، ضرورت مند غریب لڑکی۔ اسے ریان کو فون پر بتایا۔ ریان بہت دیر تک خاموش رہا، پھر بولا، سچ بتاؤں میں نے کئی بار خود پر لعنت بھیجی۔ جو کچھ اس دن آفس میں نے تم سے کہا اور تم نے عمل بھی کر لیا۔ اسے تعصب سے گہرا سانس لیا۔ میں کیا کروں اب؟ یہ اب میں تمہیں نہیں بتاؤں گا، اچھا برا کچھ بھی نہیں، تم خود ہی سوچو وہ کہاں چلی گئی۔ معلوم نہیں۔ جو آفس میں راستے بھول جاتی تھی، اتنی بڑی دنیا کے راستے کیسے یاد رکھے گی؟ ریان نے کہا۔ آصل نے سن کر فون بند کر دیا۔ 4 مہینے گزر چکے تھے۔ فارحہ نیوزی لینڈ جا چکی تھی، اسے بھی جلدی آنے کا کہہ گئی تھی۔ آئے دن فون کرتی، کب آؤ گے؟ وہ وعدہ کر لیتا مگر جا نہیں پاتا۔ وہ زینب سے ملنا چاہتا تھا۔ آخری بار اسے احساس ہوا کہ اس کے ساتھ زیادتی ہو گئی ہے۔ اسے خط میں لکھا تھا کہ اسے طلاق دے دے لیکن اس کے گھر نہ بتائے۔ میری اماں کہا کرتی ہیں کہ اچھے لوگوں کے ساتھ اکثر برا ہوتا ہے۔ مجھے طلاق ملی تو انہیں یقین ہو جائے گا کہ اچھوں کے ساتھ برا ہی ہوتا ہے۔ میں خود کو اچھا نہیں کہہ رہی، میں اماں کی بات کر رہی ہوں۔ بابا کی موت کا سن کر انہیں پہلا ہارٹ اٹیک ہوا تھا، میری طلاق کا سن کر دوسرا ضرور ہوگا۔ وہ روز رات کو میرے لیے 2 نفل شکرانے کی پڑھ کر سوتی ہیں کہ مجھے ایک ایسا شوہر ملا جس نے مجھے اپنے پروں میں چھپا لیا۔ جو لڑکی کونے خدروں میں چھپ چھپ کر روتی تھی وہ مسکرانے لگی تھی۔ آپ ہمارے لیے وہ پناہ بن گئے جس میں ہم سب آ گئے۔ ہمیں لگا کہ ہمیں کسی نے بکھرنے سے پہلے سمیٹ لیا، بے گھر ہونے سے بچا لیا۔ آپ کے دیے پیسوں سے میں نے بابا کا قرض اتار دیا۔ آپ نے اتنے دن مجھے اپنے نکاح میں رکھا، اپنے گھر میں مجھے کھلایا پلایا، کیا نہیں کیا۔ میں نے آپ سے جھوٹ کہا تھا کہ میں آپ سے محبت کرتی ہوں۔ آپ نے میرے خاندان کے ساتھ بہت سی نیکیاں کی ہیں۔ ایک یہ بھی کیجیے گا کہ ابھی میرے خاندان کو طلاق کا مت بتائیے گا۔ میں جب تھوڑی مضبوط ہو جاؤں گی تو خود بتا دوں گی۔ نیکی؟ کیا اسے واقعی زینب کے خاندان کے ساتھ نیکیاں کی تھیں؟ وہ تو احسانات کر رہا تھا ان پر۔ اسے قریبی ہوٹلوں، فلیٹوں، کرائے کے گھروں میں معلوم کرنا شروع کر دیا۔ وہ کوئی سامان بھی لے کر نہیں گئی تھی۔ ہفتے مہینے بن رہے تھے اور زینب کا پتہ نہیں چل رہا تھا۔ ناچار اسے زینب کے گھر فون کیا، انہیں فرضی کہانی سنائی کہ اس کا فون گم ہو گیا ہے، وہ کسی دوسرے شہر میں ہے اور اسے زینب کا نمبر چاہیے۔ دانش نے فوراً ایک نمبر لکھوا دیا، یہ لینڈ لائن نمبر تھا۔ آصل نے فون کیا تو معلوم ہوا کہ وہ کسی رہائشی بلڈنگ کے آفس کا نمبر ہے۔ ایڈریس لے کر وہ وہاں آ گیا۔ ایڈریس بریڈ فورڈ شہر کا تھا۔ بلڈنگ کی حالت زیادہ اچھی نہیں تھی، یہاں دوسرے ممالک سے آئے پیشہ وار رہتے تھے، ایک کمرے میں 10-10۔ آصل نے زینب کا نام بتایا تو اس کے فلیٹ کا نمبر بتا دیا گیا۔ کافی دیر بعد جب وہ بیل دینے کے بعد آفس میں آیا اور زینب کا پوچھا تو کاؤنٹر بوائے نے بتا دیا کہ وہ رات کو واپس آئے گی۔ وہ ذرا فاصلے پر واقع اسٹور میں کام کرتی ہے۔ اسٹور کا پوچھ کر آصل وہاں آ گیا۔ اسٹور زیادہ بڑا نہیں تھا، آصل نے جلد ہی اسے ڈھونڈ لیا۔ وہ ایک ریک میں چیزیں رکھ رہی تھی۔ 2 اور لڑکیاں اس کے ساتھ تھیں، نیلی جینس اور سفید شرٹ میں، سر پر سفید ہی کیپ تھی، گلے میں ورکر کارڈ بھی جھول رہا تھا۔ اس کے انداز اور چہرے پر اتنی سختی تھی جیسے وہ انسان نہ ہو۔ وہ اسے دیکھ کر پلٹ آیا، اسٹور کی پارکنگ میں اس کا انتظار کرنے لگا۔ رات ہوئی تو وہ باہر نکلی۔ وہ گاڑی سے باہر نکل کر اس کے پیچھے آیا۔ زینب کی اس پر نظر پڑی تو وہ تیز تیز چلنے لگی۔ زینب مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ وہ اس کے ساتھ ساتھ چلنے لگا، اسے جیسے سنا ہی نہیں۔ آصل نے اس کا بازو پکڑ کر روکنا چاہا۔ میں سن رہی ہوں، مجھے ہاتھ مت لگاؤ۔ اس نے جھٹکے سے بازو الگ کیا۔ وہ تذبذب کا شکار تھا، اسے کیسے راہ چلتے کہہ دے۔ وہ بس اسٹاپ پہنچ گئی۔ اسے روبوٹ صورت لیے زینب کو دیکھا کہ یہ وہی ہے جو چند ماہ پہلے اس کے سامنے بیٹھی رو رہی تھی۔ زینب، میں نے بہت برا کیا، میں نے تمہاری آسان زندگی کو مشکل بنا دیا۔ تم واپس اپنے گھر چلی جاؤ، انہیں سب بتا دو، اس طرح تم ان سب کے ساتھ تو رہو گی۔ وہ کہہ نہیں سکا کہ یہاں جاب نہ کرے اور اس کے دیے پیسے استعمال کر لے۔ اور مجھے معاف کر دو پلیز۔ زینب نے پل اس کی طرف دیکھا۔ میں شرمندہ ہوں زینب۔ زینب کی بس آ چکی تھی، وہ بڑھ کر اس میں بیٹھنے لگی۔ آپ یہاں مجھ سے صرف معافی مانگنے آئے ہیں؟ وہ پلٹی، اس نے سر کو ہاں میں حرکت دی۔ چند ساتیں وہ آصل کو دیکھتی رہی، پھر بس میں چڑھ گئی۔ اس کی طرف رخ موڑ کر وہ کہہ گئی تھی، میں نے آپ کو معاف کیا، دوبارہ کوئی اور سوال لے کر مت آنا۔ کوئی اور سوال؟ بس کی سیٹ پر بیٹھ کر زینب نے اپنے گھومتے سر کو تھاما۔ وہ بے وقوف یہ سمجھ رہی تھی کہ وہ اس کے پاس اپنی محبت کا سوال لے کر آیا ہے، وہ تو اپنے ضمیر کا سوال لے کر آیا تھا۔ اس کا ضمیر زینب کے لیے جاگ اٹھا تھا، صرف دل ہی مردہ تھا۔ رات گئے آصل نے کوئی اور سوال لے کر نہ آنا پر سوچا۔ اس کی سمجھ میں نہ آیا کہ اسے اس کا کیا مطلب تھا۔ اس نے اس کے خط کو جو یہاں وہاں ہر جگہ اسے نظر آ جاتا تھا جلا دیا، چائے بناتے ہوئے اسے بھی آگ پر رکھ دیا۔ معافی اسے مانگ لی تھی، بس سب ہو گیا۔ آفس میں کام بہت تھا، اس لیے وہ چاہ کر بھی فاریہ کے پاس نہیں جا سکا۔ اس نے اب کہنا ہی بند کر دیا تھا۔
روز ان کی فون پر بات ہو جاتی تھی، ساتھ ساتھ وہ اپنا سامان پیک کر رہا تھا کہ جیسے ہی فارغ ہوگا اگلی فلائٹ سے فاریہ کے پاس چلا جائے گا۔ فاریہ کو جویلری کے نام پر اس کی دی انگوٹھی بہت پسند تھی، پھر بھی اس کے لیے بریسلیٹ لے لیا۔ وہ جو غلطیاں کر چکا تھا انہیں بھلا کر اپنی زندگی شروع کرنا چاہتا تھا۔ جتنی رنگین پرآسائش اس کی زندگی شروع ہوئی تھی اتنی ہی بے رنگ اور بے آرام ہوتی جا رہی تھی۔ بے تحاشا دولت اور حسن کے باوجود وہ اپنی گرل فرینڈ کو خوش نہیں رکھ سکا، وہ ڈھنگ سے محبت نہیں کر سکا، رشتے بنا لیتا تھا، نبھانا بھول جاتا تھا۔ ڈیڈ نے کئی بار اسے فون کر کے پوچھا کہ دونوں کے درمیان کیا چل رہا ہے، لیکن وہ بات کو گول مول کر دیتا۔ پہلے اسے جا کر فاریہ کی فیملی سے ملنا تھا، پھر وہاں ماما اور پاپا کو لے کر جانا ہے، اور پاکستان جا کر زینب کو طلاق دینی تھی۔ موقع ملتے ہی وہ نیوزی لینڈ چلا گیا۔ فاریہ کا خاندان اسی کے انتظار میں تھا، اس کا پرجوش استقبال کیا گیا۔ فاریہ اسے لیے جگہ جگہ گھومتی، اس کے ساتھ فیملی لنچ ڈنر کیے جا رہے تھے۔ فاریہ اس کے ساتھ بہت خوش رہتی، کسی بات پر برا بھی مان جاتی تو ظاہر نہ کرتی، اس کا بات بات پر غصہ کرنا ختم ہو چکا تھا، غصہ کرتی تو خاموش ہو جاتی، اس کا خاص خیال رکھتی۔ لندن تک تو سب ٹھیک تھا، نیوزی لینڈ آ کر اسے سونے کے لیے نیند کی گولی کھانی پڑتی۔ فاریہ ناراض ہوتی کہ وہ نیند کی گولی کیوں استعمال کرتا ہے، وہ اسے کیا بتاتا اسے خود نہیں معلوم تھا۔ اس دن وہ فاریہ کے ساتھ واک کر رہا تھا کہ ایک جھکی کمر والی بوڑھی عورت دو شاپنگ بیگز لیے دور سے نظر آئی۔ فاریہ بھاگ کر گئی اور اسے بات کر کے واپس آ گئی۔ مارتھا آنٹی ہیں، غلط سڑک پر آ گئی تھیں، کارنر پر ان کا گھر ہے اور اس روڈ پر آ گئیں، بھول جاتی ہیں۔ فاریہ بتاتی رہی، اسے سنا ہی نہیں۔ فاریہ کے بیڈ روم میں ایک تصویر تھی مارشل کی، اسے کہا کہ بے شک وہ ناراض ہو لیکن شادی کے بعد وہ اس تصویر کو اپنے ساتھ ضرور لائے گی۔ یہ مت پوچھنا کیوں، مجھے خود نہیں معلوم کیوں، اس کے خاندان نے مجھ بالکل ٹھیک مقدمہ کیا تھا مجھ پر، میں نے ہی اسے مار ڈالا۔ یک طرفہ محبت کا بوجھ وہ اکیلا اٹھا ہی نہیں سکا، اس کا نروس بریک ڈاؤن ہو گیا اور وہ مر گیا۔ جتنی دیر تک وہ اسپتال میں رہا میں دعا کرتی رہی کہ مجھے ایک اور موقع مل جائے، وہ روانی میں کہہ گئی اور پھر چپ کر کے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ ایک موقع؟ عاصل نے الفاظ پر غور کیا۔ اگر تمہیں وہ موقع مل جاتا فاریہ تو تم کیا کرتی؟ میں اس کے ساتھ ہوتی، اسے محبت بے شک نہ کرتی لیکن اس کی محبت کا قرض ضرور اتارتی، اور پھر محبت بھی ہو ہی جاتی۔ جس دل میں ہمارے لیے اتنی بے تحاشا محبت ہو، کیا اس دل سے محبت نہیں ہوتی؟ کیا اس دل پر پیار نہیں آتا؟ آ جاتا ہے، آ گیا تھا۔ مارشل کے جانے کے بعد اس دل پر پیار آ گیا تھا۔ ایک مر چکا تھا، ایک مر رہا تھا، دو میں سے ایک نے مار دیا تھا، ایک مرنے کے لیے چھوڑ آیا تھا۔ اس نے میرے آگے اپنے دونوں ہاتھ جوڑ دیے ایسے، اور اس نے کہا کہ میں رہ لیتی اگر رہ سکتی، لیکن میں آپ کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ میرا دل چاہا کہ میں اس کے ہاتھ تھام لوں، لیکن میرے دماغ میں تم تھی، تمہیں نظر انداز کیسے کرتا؟ مجھے اس کے رونے پر پہلے حیرت ہوئی، وہ مجھ سے کب اتنی محبت کرنے لگی تھی۔ اس نے کہا آپ سے نہ کرتی تو کس سے کرتی؟ میں تم سے صرف ایک بار ملنا چاہتا ہوں۔ عاصل نے زینب کو میسج کیا، پھر اس نے سوچا کہ وہ اس طرح راضی نہیں ہوگی ملنے پر، صرف ایک آخری بار اگلا میسج کیا۔ کئی راتیں اسے میسج کرتا رہا، فون کرتا رہا، گھنٹوں بعد اس کا فون آن بھی ہو جاتا تو اٹھایا نہ جاتا، وہ زینب کے میسیجز کو بنا پڑھے ہی مٹا دیا کرتا تھا۔ اسے یقین تھا کہ زینب بھی ایسا ہی کر رہی ہوگی۔ ایک رات اس نے اسے ایک ہوٹل سے باہر نکلتے دیکھا تو لپک کر اس کے پاس گیا۔ میری بات سنو زینب۔ زینب کے اعصاب اسے دیکھتے ہی تن گئے، سختی آنکھوں میں در آئی، وہ تیز تیز چلنے لگی۔ عاصل کو بہت برا لگا، تیز تیز چلتی وہ نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ غصے میں عاصل واپس آ گیا، اس نے سوچا کہ اس کی طرف سے مرے یا جیے زینب۔ چند ہفتے اسے مرنے یا جینے کے لیے چھوڑنے کے بعد وہ پھر اسی ہوٹل کے باہر تھا جہاں وہ جاب کرتی تھی۔ زینب، اسے آواز دی، میری بات سن لو، آپ نے مجھے ابھی تک طلاق نہیں دی۔ الٹا زینب نے اسے اپنی بات سنا دی، ہکا بکا وہ اس کی طرف دیکھ کر رہ گیا۔ تمہیں طلاق چاہیے مجھ سے؟ اور آپ مجھے کیا دے سکتے ہیں؟ سوال جائز تھا، لاجواب ہو کر وہ پلٹ آیا۔ ٹھیک ہی کہا زینب نے، اور میں اسے کیا دے سکتا ہوں؟ مجھے لگاؤ سا ہو گیا بار بار اس کی اس التجا پر کہ اسے حاصل چاہیے۔ میں نے عہد کر رکھا تھا کہ میں ہر صورت تمہیں اپناؤں گا، تمہیں اکیلا نہیں چھوڑوں گا، اور میں یہ جان نہیں پا رہا کہ یہ سب میں احساس میں کرنا چاہتا ہوں یا محبت میں۔ میں نے اس کا احساس کیا نہ ہی محبت، پھر بھی سب کچھ جان لینے پر اس کا ایک ہی مطالبہ تھا، میں ہوتا تو کبھی ایسا مطالبہ نہ کرتا۔ مجھے بہت دیر میں یہ باتیں سمجھ میں آ رہی تھیں، تم ٹھیک کہا کرتی تھی، میں صرف آئی لو یو ہی کہتا ہوں، میں لو کرتا نہیں ہوں، کیسا انسان ہوں میں، ہر بار نقصان ہونے پر ہی سوچتا ہوں۔ فاریہ نے گہری ٹھنڈی آہ کی صورت میں ہی رد عمل ظاہر کیا، بس اس کی آنکھیں چھلکنے کے قریب تھیں۔ آج وہ اس کے اپارٹمنٹ کے باہر کھڑا تھا۔ میں نے فاریہ سے شادی نہیں کی، اس پر نظر پڑتی ہی اسے جیسے اسے خوشخبری سنائی، اسے اپنی نظریں بدلی اور چلی گئی۔ ہر چیز انگلی کے اشارے پر مل جانے والے حاصل کو اس کا یہ انداز برا لگا۔ اس نے غصے سے کار کا دروازہ بند کیا اور فاریہ کے پاس جانے کا سوچا۔ اس کا خیال تھا کہ وہ مسکرا کر ایک دو بار زینب کی طرف بڑھے گا تو وہ بھاگ کر اس کے ساتھ چلنے لگے گی، لیکن چند ہی دنوں میں اس کا غصہ جاتا رہا۔ وہ جس نے صرف ایک آخری ملاقات اور صرف ایک ہی بات زینب سے کرنی تھی، وہ پھر اس کے گھر کے باہر تھا۔ عاصل، آپ اپنا وقت برباد کر رہے ہیں، اسے دیکھتے ہی زینب بولی۔ تم نے کہا تھا تم اسے محبت کرتی ہو۔ جھوٹ کہا تھا تو ساتھ یہ بھی بتانا تھا کہ جھوٹ ہے۔ اب بتا رہی ہوں،
اب تم جھوٹ بول رہی ہو، ابھی تو سچ بولنا سیکھا ہے۔ نظریں بدلی اور بات ختم۔ غصے کے شدید احساس کو لیے عاصل وہاں سے آ گیا۔ وہ بار بار اس کے پاس کیوں جا رہا ہے؟ کیوں کیوں؟ میں نے دو لوگوں کو محبت کرتے دیکھا تھا فاریہ، اور کسی ایک کو بھی خوش نہیں رکھ سکا، نہ ہی خود خوش ہوا۔ میں تم سے ہی محبت کرتا تھا فاریہ، میرا یقین جانو، اور ایسا بھی نہیں کہ اب میں زینب کے لیے پاگل ہو گیا ہوں، لیکن میرے لیے اس کے پاس جو محبت ہے اسے مجھے دیوانہ ضرور بنا دینا ہے۔ فارحہ نے آخری لفظ سن لیا تھا، محبت۔ میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں، لیکن میں زینب کا کیا کروں؟ وہ جو بن گئی ہے میری ہی وجہ سے بنی ہے۔ میں نے اسے کہا کہ مجھے معاف کر دے، اور اس نے کر دیا۔ اس نے مجھ سے کہا کہ کوئی اور سوال لے کر نہ آنا۔ اس نے تم سے ایسا اس لیے کہا کہ وہ چاہتی تھی کہ تم اس کے پاس پہلا سوال محبت کا لے کر جاتے، اور تم معافی مانگ آئے۔ آصل نے چونک کر فاریہ کی طرف دیکھا تھا۔ یہ بات اس نے نہیں سوچی تھی۔ وہ فوراً یونیورسٹی کے امتحانات میں فیل ہو جاتا یا اپنے بزنس کا دیوالیہ کر دیتا تو اچھا تھا، لیکن ایک انسان اس سے کیا چاہتا ہے یہ جاننا سیکھ لیتا۔ وہ احساسات کو پڑھنا سیکھ جاتا۔ زیادہ خوبصورت نہ ہوتا لیکن زیادہ محبت کرنے والا ہوتا، زیادہ پیسے والا نہ ہوتا لیکن زیادہ خیال رکھنے والا ضرور ہوتا، اور نہیں تو خود کو بھی جان جاتا کہ اسے کیا چاہیے۔ اسے ٹھیک سے معلوم ہی نہیں تھا کہ زینب کے پاس بار بار کون سی بات کرنے کے لیے جا رہا ہے۔ فارحہ کے بیڈ روم میں مارشل کی تصویر لگی رہی۔ اسے کہا کہ مارشل کا اتنا تو حق بنتا ہے نا کہ وہ تصویر کی صورت ہی کہیں دکھائی تو دے، اور زینب کا کتنا حق بنتا ہے وہ بھی اس کی کوئی تصویر نکال لے، کسی دیوار سے ٹانگ دے، ہو گیا حق ادا۔ اکاؤنٹ کی رقم بڑھا دے، 3-4 گھر اور لے دے، کیا کرے؟ وہ اس کی محبت کی قیمت ادا نہیں کر سکتا تھا۔ کئی دن اور شامیں وہ اس کی تیز چال کے ساتھ چلتے اسے بات کرنے کا خواہاں رہا۔ اسے دیکھتا تو رک جانے کی منت کرتا، اور اصل بات چاہ کر بھی نہ کر سکتا۔ میں تم سے محبت کرنا چاہتا ہوں، اسے ایک دم اس کے قریب جا کر کہا اچانک۔ اچھا، تو اتنے مہینوں سے وہ یہ کہنے کے لیے اس کے پیچھے آ جا رہا تھا۔ اس پر بھی اسی وقت انکشاف ہوا۔ زینب اس پر بھی نہیں رکی، وہ حیرت سے اسے جاتا دیکھتا رہا۔ اسے لگا زینب نے اسے دھتکار دیا۔ واپسی پر فاریہ نے اسے کوئی بات نہیں کی۔ وہ خطرناک حد تک خاموش ہو گئی، نہ کوئی سوال نہ منت۔ ہر چیز کے لیے بہت دیر ہو چکی تھی۔ وہ فاریہ سے کہہ کر آیا تھا کہ وہ آئے گا، مگر وہ تو ایک بار پھر صرف زینب سے ملنے جا رہا ہے۔ اس کی آنکھوں میں واضح بے یقینی تھی۔ اسے پھر بھی عاصل سے کوئی وعدہ نہیں لیا۔ اسے زینب کا ہر رویہ حیران کر رہا تھا۔ جب ہاتھ جوڑے وہ سوال کر رہی تھی، وہ جواب دینے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اب لپک لپک کر وہ سوال کر رہا تھا تو وہ بھاگ رہی تھی۔ بات اتنی معمولی بھی نہیں تھی۔ یہ واقعہ نہیں زینب کے لیے سانحہ تھا۔ نکاح کے نام پر خریدے جانے والا تھپڑ بہت زور سے اسے لگا تھا۔ یک طرفہ سودے کی باز گزشت اسے بھولتی ہی نہیں تھی۔ اگر وہ اس کی ہوئی تھی تو صرف اس ایک جملے سے کہ وہ اسے اچھی لگی۔ اس بار وہ بن ٹھن کر اس کے پاس گیا۔ گاڑی میں پھول بھی رکھے تھے۔ وہ اسے کہنے جا رہا تھا کہ وہ اس کے ساتھ گھر نہ چلے، لیکن ڈنر تو کر سکتی ہے نا، کبھی کبھی تو مل سکتی ہے نا، یہ ٹھیک ہے، اس طرح وہ اسے دوستی کر لے گا۔ وہ بلڈنگ سے باہر نکل رہی تھی۔ اسے دور سے ہی دیکھ لیا تھا کہ اس کے ساتھ کوئی ہے۔ وہ دوڑ کر اس کے پاس گیا۔ یہ کون ہے؟ اسے غصہ دبا کر کہا۔ جب آپ فاریہ کے ساتھ تھے تو میں نے پوچھا تھا کہ وہ کون ہے؟ زینب۔ اس نے انگلی اٹھائی۔ اگر تم مجھے جیلس کر رہی ہو تو بھی یہ ٹھیک نہیں۔ اٹس ٹو مچ ناؤ۔ وہ دھاڑا۔ دونوں کے درمیان کھڑا وہ گورا لڑکا حیرت سے عاصل کی طرف دیکھنے لگا۔ چلائیں مت، کیونکہ آپ کے پاس یہ حق نہیں ہے۔ تم میری بیوی ہو ابھی بھی، وہ چلایا۔ چلو میرے ساتھ۔ اسے انسنی کر کے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ اس لڑکے کی طرف منہ کر کے کہہ دیا کہ وہ اپنی بیوی کو لے کر جا رہا ہے۔ زینب نے ہاتھ آزاد کروانے کی لاکھ کوشش کی، منہ بگاڑا، چلائی، لیکن اسے گاڑی میں بٹھا کر وہ اپنے ساتھ لے آیا، اسی گھر میں جہاں سے وہ نکلی تھی۔ لاؤنج کے صوفے پر گر کر وہ رونے لگی۔ آس پاس نظر آنے والی ہر چیز اسے پھینک دی۔ عاصل نے اسے کرنے دیا جو وہ کر رہی تھی۔ اس کا رونا اسے سمجھا رہا تھا کہ اسے کتنی اذیت جھیلی ہے۔ اس کا غصہ گواہ تھا کہ عاصل نے زبردستی اسے اپنی زندگی میں سے نکالا اور اپنی ہی مرضی سے کھینچ کر لے آیا۔ کئی بار عاصل نے بڑھ کر اس کے آنسو صاف کرنے چاہے، مگر اس نے ہاتھ جھٹک دیا۔ ہر بار اس کی طرف غصے سے دیکھا۔ اسے پانی پلانا چاہا، کھانا کھلانا چاہا، لیکن وہ گھٹنوں میں سر دیے بیٹھی رہی۔ وہ ایک صوفے پر بیٹھ گیا۔ زینب، مجھ سے کچھ کہو گی نہیں اپنی لکھی ہوئی شاعری؟ زینب نے سر اٹھا کر اسے دیکھا غصے سے۔ وہ ہنس پڑا تو زینب نے اٹھ کر لاؤنج کی باقی ماندہ چیزیں بھی پھینکنی شروع کر دیں۔ آنسو تیزی سے باہر آنے لگے۔ بس بہت ہو گیا۔ عاصل اپنی جگہ سے اٹھا اور ہاتھ بڑھا کر آنسو صاف کرنے کے بجائے اپنے دونوں بازوؤں کی گرفت میں اسے لے لیا، مضبوطی سے نہ چھوڑنے کے لیے۔ محبت کی دو صورتیں ہیں زینب۔ عاصل نے اپنی گرفت مضبوط کی۔ ایک محبت کرنا، ایک محبت کو قبول کرنا۔ تم مجھ سے محبت کرتی ہو، یہ تمہاری صورت ہے۔ میں تمہاری محبت کو قبول کرتا ہوں، یہ میری صورت ہے۔ جلد ہی میں تمہاری صورت بھی اپنا لوں گا۔ میرے ساتھ رہو، پاس رہو۔ برا ہوں اچھا ہو جاؤں گا، نادان ہوں سمجھدار ہو جاؤں گا، جلد ہی۔ اور زینب کو یاد آ گیا تھا، موم جی نے کہا تھا، معاف کرنا سیکھ جاؤ۔ جو بیوی معاف کرنا سیکھ جاتی ہے بہت سکھی زندگی گزارتی ہے۔